السلام علیکم. سیریا چین میں خوش آمدید. میں ہوں فاطمہ ناصر اور اس خوبصورت صبح کا آغاز ایک ساتھ کرتی ہوں. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہیں اور اپنا بہت بہت خیال رکھ رہے ہیں. آف کورس کوشش کریں کہ جتنا بھی ہو سکے کائنڈنس کے ساتھ پیش آئیں, کیونکہ آپ کی کوئی چھوٹی سی بات, کوئی چھوٹا سا ایکشن کسی اور کا دن جو کہ شاید پریشانی میں یا مشکل میں گزرا اسے آسان کر سکتا ہے. اینڈ آف کورس کبھی بھی اپنی اسٹرگل کو کسی اور کی اسٹرگل سے کمپیئر مت کریں. ہر کسی کی زندگی کی اپنی پیس ہوتی ہے اور آئی تھنک ہر کسی کی زندگی میں جو بھی ہونا ہوتا ہے وہ اپنے مقرر وقت پہ ہو جاتا ہے, اس لیے اسٹریس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے. کسی کی بات نہیں بھی اچھی لگتی ہے آپ کو, تھوڑی دیر کے لیے سچویشن سے اپنے آپ کو دور کرے, تھوڑا کام ڈاؤن ہو اور پھر جا کے سچویشن سے ڈیل کرنے کی کوشش کرے. پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے بات کرتے ہیں فیصل آباد شہر کے موسم کی صورتحال کے حوالے سے. اگر میں بات کروں زیادہ سے زیادہ ٹمپریچر کی تو 38 ڈگریز رہے گا. اسی کے ساتھ کم سے کم ٹمپریچر 21 ڈگریز رہے گا. ہر دن کا آغاز ہماری کوشش ہوتی ہے ایک پازیٹیو نوٹ پر, ایک پازیٹیو میسج کے ساتھ کریں. ایک دن ایک نیکی میں پروفیسر امانت رسول ہمارے ساتھ موجود ہیں, چلتے ہیں ان کے پاس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم میں سے ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ وہ رسول اللہ کے قرب کو پائے, یعنی آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ایک نسخہ ہمیں بتایا ہے, ایک وظیفہ ہمیں بتایا ہے. وہ نسخہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے جو بھی اخلاق میں اچھا ہوگا, جس کے اخلاق جتنے زیادہ اچھے ہوں گے, اسے قیامت کے دن میرا قرب عطا کیا جائے گا, وہ میرے نزدیک ہوگا. یعنی گویا کہ اب ہم میں جو مسابقت ہے, یعنی جو کمپٹیشن ہے, اب اس بات میں ہونا چاہیے کہ ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں. اس لیے کہ اگر ہم اخلاق اچھے کرنے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے تو اس سے کیا ہوگا, اس سے قیامت کے دن آخرت میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا. بلکہ آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ محبوب ترین شخص, یعنی پسندیدہ ترین, قیامت میں وہ شخص ہوگا اور دنیا میں بھی وہ شخص ہوگا, یعنی میرے لیے, کہ جس کے اخلاق اور جس کا کردار اچھا ہوگا. تو جب اخلاق اچھا ہوگا تو اخلاق سے مراد یہ کہ عادتیں, ہمارے اطوار, ہمارے طور طریقے, ہمارا بیہیویئر, ہمارا ایٹیچیوڈ, یہ جب اچھا ہوگا تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بھی بن جائیں گے اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخرت میں قربت بھی حاصل کر لیں گے. اسی پیغام کے ساتھ آج کے دن کا آغاز کرتے ہیں. اینڈ آف کورس ہمیشہ کوشش کرتے رہنا چاہیے ایز اے ہیومن بینگ ہم اپنے آپ کو امپروو کرتے رہیں اور گرو کرتے رہیں, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے زندگی میں اگر ایک چیز کانسٹنٹ ہے تو وہ چینج ہے, بدلاؤ ہے, اور اس سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے, امبریس کرنا چاہیے. آپ کو پتہ ہے, آپ کو اپڈیٹڈ رکھنے کی ہماری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے. اویس ہمارے ساتھ موجود ہیں, چلتے ہیں ان کے پاس. السلام علیکم اویس. وعلیکم السلام. اویس کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ کا. بتائیے گا ریلویز کی آج کیا صورتحال ہے؟ بالکل ٹرینیں جو ہیں وہ اپنی آج بھی جو وقت پر نہیں پہنچ سکی ہیں. شالیمار ایکسپریس 1 گھنٹہ لیٹ رہی ہے. لاہور سے براہ راستہ فیصل آباد کراچی جانے والی قاسم ایکسپریس 1 گھنٹہ 20 منٹ لیٹ رہی ہے. کراچی سے براہ راستہ فیصل آباد لاہور جانے والی شاہ حسین 1 گھنٹہ لیٹ رہی ہے. راول پنڈی سے براہ راستہ کراچی جانے والی پاکستان ایکسپریس 1 گھنٹہ 30 منٹ تاخیر سے اسٹیشن پر پہنچی ہے. اور راول پنڈی سے براہ راستہ کراچی جانے والی جو سر سید ایکسپریس ہے وہ بھی 1 گھنٹہ 25 منٹ لیٹ رہی ہے. ملت ایکسپریس 1 گھنٹہ لیٹ رہی ہے. لاہور جانے والی غوری ایکسپریس 1 گھنٹہ 30 منٹ لیٹ رہی ہے. پشاور سے براہ راستہ کراچی جانے والی رحمان بابا ایکسپریس 1 گھنٹہ جو ہے وہ 30 منٹ تاخیر سے اسٹیشن پر پہنچی. اس طرح اوسٹن ٹرینیں جو ہیں وہ 1 گھنٹہ 15 منٹ تاخیر سے اسٹیشن پہنچی ہیں, جس کی وجہ سے مسافروں کو انتظار کی اذیت کا سامنا کرنا پڑا. بالکل ویسے, اور پرائیویٹائزیشن کا پروسیس ہم نے آپ کے ساتھ پہلے بھی ڈسکس کیا, اس کے بارے میں ضرور بتائیے گا کہاں تک پہنچ چکا ہے اور کیا کوئی میجر چینجز انڈر وے ہیں ریلویز کو لے کر؟ آج بالکل جو پرائیویٹائزیشن ہے اس کا جو عمل ہے وہ ابھی تقریباً 1 ماہ سے بالکل رکا ہوا ہے. 4 ٹرینیں نجی کمپنی کے حوالے کی گئی تھی, مزید 5 ٹرینیں جو ہیں ان کو بھی حوالے کرنے کے لیے جو ہے وہ تمام منصوبہ بندی مکمل ہو چکی تھی, مگر اب جو ہے وہ محکمہ ریلوے کی جانب سے تاحال ٹرینوں کو مزید 5 ٹرینوں کو نجی کمپنی کے حوالے کرنے کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ جاری نہیں کیا گیا, جو ابھی تک جو ہے وہ محکمہ ریلوے ہی ان ٹرینوں کو چلا رہا ہے. مگر جو مسافروں کے مسائل ہیں وہ حل ہوتے ہوئے نہیں دکھائی دیتے. اسٹیشن پر فیملیز ویٹنگ ہال کا منصوبہ مکمل طور پر جو ہے وہ ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے, اور اس کے علاوہ پلیٹ فارم نمبر 2 پر واٹر پلانٹ موجود نہیں ہے, پانی کی سہولت موجود نہیں ہے. لوگ اپنی فیملیز کے ہمراہ آتے ہیں
جو ایسے مہنگے داموں پانی خرید کر پینے پر مسافر جو ہے وہ مجبور ہیں. تو پرائیویٹائزیشن تو محکمہ ریلوے کی جانب سے کی جا رہی ہے، مگر اس کے خاطر خواہ نتائج سامنے نہیں آ رہے. مسافروں کو سہولت فراہم نہیں کی جا رہی. جو درینہ مسائل ہیں وہ حل ہونے کا نام نہیں لے رہے. بالکل اویس، ساتھ ہی ساتھ پچھلی دفعہ ہم نے عملے کے حوالے سے بھی بات کی تھی. کیا ریلویز کا جو عملہ ہے ابھی نمبرز انٹیکٹ ہیں، زیادہ کیے جا رہے ہیں، کم کیے جا رہے ہیں؟ اس بارے میں بھی ضرور بتائے گا. جی بالکل. جو ریلوے ملازمین ہیں جو کانٹریکٹ پر تھے ان کو محکمہ ریلوے کی جانب سے نوکریوں سے بھی برخاست کیا جا رہا تھا، مگر چونکہ یہ عدالتی معاملہ ہے اور ملازمین کی جانب سے جو اپیلیں ہیں عدالت میں وہ بھی کی گئی ہیں، مگر اب وہ محکمہ ریلوے کی جانب سے مثبت جواب جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے. پینشن کے مسائل تھے ملازمین کے، ان کو نہیں مل رہی تھی. ڈی ایس ریلوے کی جانب سے 3 دن پہلے لاہور ہیڈ کوارٹر میں اوپن کورٹ لگائی گئی تھی کھلی کچہری، اور اس میں یہ احکامات جاری کیے گئے کہ فیصل آباد ریلوے اسٹیشن کے ملازمین کے جو مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے، اور بالخصوص جو ملازمین جن کو پینشن نہیں مل رہی، جن کی تنخواہیں 2-3 ماہ سے تاخیر کا شکار ہے، ان کو جلد از جلد جو ہے وہ فراہم کی جائے. بالکل، بہت بہت شکریہ اویس اس اپڈیٹ کے لیے. آپ لوگوں نے سنا کہ ریلویز کی صورتحال کہیں پر بھی امپروو ہوتے ہوئے نہیں نظر آ رہے ہیں، جہاں پہ پرائیویٹائزیشن کے ساتھ جا کی تھی ہم سب میں کہ شاید ریلویز کی صورتحال آگے چلتے ہوئے امپروو ہوں گے، چاہے وہ ٹائمنگ کے لحاظ سے ہو، عملے کے لحاظ سے ہو، عملے کو لے کر جو ریسورسز دی جاتی ہیں اس کے لحاظ سے ہو، یا پھر گیسٹ جو ہیں آف کورس جو مسافر ہیں ان کے لحاظ سے ہو. بہت بہت امپورٹنٹ تھا اور ہم چاہتے تھے کہ یہ ضرور ہم ہوتا ہوا دیکھیں، لیکن یہ نہیں ہو پایا ہے. اور ہمیشہ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اداروں تک اور انتظامیہ تک لازمی طور پر یہ پیغام پہنچا سکیں کہ مسافروں کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں، چاہے پرائیویٹائزیشن ہو یا نہ ہو. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے مسافروں کے لیے آسانی پیدا ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہے ہماری کوشش ہوتی ہے ڈفرینٹ ایسپیکٹس کے بارے میں ضرور بات کریں. رمضان کریم بہت بہت قریب ہے، اور ہر کہیں پر جہاں پر ایک طرح سے ایک ڈفرینٹ ہی ماحول ہے اور بہت ہی خوبصورت ماحول ہے، اور ایک مہینہ جہاں پر عبادت کریں گے ہم، اور ساتھ ہی ساتھ کوشش کریں گے کہ بہتر انسان بھی بن سکیں، بہتر مسلمان بھی بن سکیں. اور بہتر مسلمان بننا یا انسان بننے کے لیے ضروری ہے کہ نہ صرف ہم اپنے آپ کا خیال کریں بلکہ اپنے ارد گرد کے جو لوگ ہیں اسپیشلی ان کا ہم ضرور خیال کر پائیں، اور ان کے لیے جہاں تک بھی ہو سکے آسانیاں پیدا کر پائیں. بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن سے ہم کسی اور کی زندگی میں بہتری لا سکتے ہیں. اور آج اسی والے سے بات کریں گے رمضان کا جذبہ صرف روزے رکھنے میں نہیں بلکہ ایک دوسرے کی قدر کرنے میں اور ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنا بھی اس کا ایک بہت امپورٹنٹ حصہ ہے. اور کس طرح سے ہم اپنا فرض ادا کر سکتے ہیں، چاہے وہ ہمارے نیبرز کے حوالے سے ہو، اپنی فیملیز کے حوالے سے ہو، جنرل لوگوں کے حوالے سے ہو، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے حوالے سے ہو. بہت ہی خاص مہمان آج ہمیں اس ڈسکشن میں جوائن کریں گے. میں جلدی سے آپ کا انٹروڈکشن کرا دیتی ہوں. سب سے پہلے تو جی ہمارے ساتھ شفیق میاں داد صاحب موجود ہیں جو کہ ٹرسٹی ہیں سیلانی کے. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ آج ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ اسلم ڈیٹی بھی موجود ہیں جو کہ ایگزیکٹو ممبر ہیں سیلانی کے. آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا آج ہمیں جوائن کرنے کے لیے اور اتنے امپورٹنٹ سبجیکٹ پہ بات کرنے کے لیے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب بھی رمضان کی بات کرتے ہیں تو دوسروں کا خیال کیے بغیر رمضان کا جو ٹرو جذبہ ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا ہے. رمضان سر پر ہے اور کس طرح سے سیلانی کی طرف سے لوگوں کے لیے پلاننگ کی جا رہی ہے اور کس طرح سے ان کے لیے رمضان میں آسانیاں پیدا کی جائیں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں 41 کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے یہ ہمیں موقع دیا کہ ہم بتا سکیں لوگوں کو کہ سیلانی ویلفیئر پچھلے 8-9 سال سے یہاں پہ اپنے کمزور لوگوں کو اور ساتھیوں کو کہ کیا کیا خدمت کر رہا ہے اور کیسے خدمت کر رہا ہے. یہ سال جو ہے وہ پچھلے سالوں سے کافی مختلف ہے کیونکہ اس سال کمپیریٹیولی کو فائنینشلی پرابلمز ہی ہیں، مہنگائی بھی بہت زیادہ ہے، اور جو رمضان پیکیج جو ہر سال بنتے ہیں نا وہ اس سال کمپیریٹیولی کم بنے ہیں لوگوں کے لیے. تو اس سلسلے میں ہم جو کر رہے ہیں کہ اس وقت ہم تقریباً 2200 سے 2500 خاندانوں کے لیے راشن تقسیم کر رہے ہیں جو ہمارے رمضان کے روزے رکھیں اور ان کے لیے یہ سہولت ہو جائے تاکہ وہ اچھے طریقے سے اپنے گھر میں بیٹھ کے رمضان شریف کے روزے بھی رکھیں اور یہ اچھے اپنے مسائل ان کے کم ہو سکیں. اور اس کے علاوہ ہم نے ایک افطاری کے لیے بھی ہم نے ایک پروگرام بنایا ہے کہ تقریباً 20 سے 25 ہزار لوگوں کے لیے روزانہ جس میں سموسہ ہوگا، پکوڑا ہوگا، خربوزہ ہوگا اور شربت ہوگا اور چاول ہوں گے. یہ سارے افطاری کے لیے ہوں گے تاکہ وہ اپنے پیکٹ جو ہے وہ اپنے گھر میں لے جا کے بھی کھا سکتے ہیں، اور کوئی جس کا یہاں پہ گھر نہیں ہے، یہاں پردیسی ہیں، وہاں باہر سے آئے ہوئے، وہ یہاں پہ بھی بیٹھ کے کھا سکتے ہیں.
یہ اس طریقے سے جو سحری و افطاری 5 برانچوں پہ ہماری سحری بھی ہوگی، اور ہر برانچ پہ ٹوٹل اس وقت ہمارے 39 برانچز ہیں فیصل آباد میں، جہاں پہ 11 مہینے جو ہے صبح 9 بجے سے لے کے شام مغرب تک بغیر ریسٹ کے کھانا چلتا ہے۔ تقریباً 30,000 لوگ روزانہ کھانا کھاتے ہیں ہمارے برانچوں پہ۔ اس کے علاوہ ہمارا آئی ٹی کا پروگرام ہے، کیونکہ یہ تو ہم ہے بظاہر دیکھنے میں ہم کھانا کھلا رہے ہیں، لوگوں کو عام یہی پتہ ہے، مگر ہم کھانا کھلانے کے علاوہ ہم آئی ٹی ماس پروگرام میں جو ہے نا وہ تقریباً 1300 لوگ اس وقت ہمارے پاس طالب علم ہیں، اور ہمارے حضرت مولانا بشیر فاروقی صاحب نے یہ تہیہ کیا ہوا کہ ہم نے 10 لاکھ بندہ جو ہے نا وہ سافٹ ویئر ڈیولپ کرنا ہے، بنانا ہے، جس سے تقریباً 100 ارب ڈالر جو ہے نا وہ ہماری آمدن ہو سکتی ہے، اور یہ پاکستان کا قرضہ بھی جو ہے ہمارے مولانا صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے ہی اتارنا ہے انشاءاللہ تعالی، اور اسی مد سے اتارنا ہے۔ اس وقت اس کے علاوہ ہمارے پاس فیصل آباد میں 151 آر او پلانٹ چل رہے ہیں، جس سے لاکھوں افراد روزانہ پانی، فریش پانی، اور جو کہ فلٹریشن پلانٹ میں آر او پلانٹ سے نکل کے ہم پلا رہے ہیں پانی لوگوں کو، تقریباً لاکھوں افراد روزانہ۔ اور اس کے علاوہ ہمارے جتنے ہاسپٹل ہیں ان میں بیڈ ٹو بیڈ کھانا جا رہا ہے، اور 2 ہاسپٹل ہیں جہاں پہ ویل چیئر اسٹریچرز ایمرجنسی میں جو ہے ہم اپنی خدمات دے رہے ہیں۔ یہ جو ہے سروس، کیونکہ جو آدمی جب ایمرجنسی میں آتا ہے نا تو وہ آدمی خود پریشان ہوتا ہے، اس کو تو ویسے ہی نہیں پتہ چلتا کہ میں نے کہاں جانا ہے، اور پھر ہاسپٹلز میں اتنا رش ہے کہ وہاں پہ کسی آدمی کو خود پریشان ہوتا ہے، اس کو نہیں پتا ہوتا کہ میں نے پراپر جو میرا مریض ہے میں نے کہاں پہ پہنچنا ہے اور کیسے پہنچنا ہے۔ رش ہونے کی وجہ سے ان کا ہاسپٹل والوں کو اپنے مسائل ہیں کہ وہ وہاں پہ اندر کسی کو جانے نہیں دیتے۔ پھر ہمارا عملہ جو ہے وہ ان کو سب چیزوں کا پتہ ہے کہ یہ مریض کہاں ہے، میں نے کہاں پہ لے کے جانا ہے، تو وہ پراپر جو ہے وہ بندے کنفیوز جو ہوئے ہوتے ہیں، ان کو وہ کہتے ہیں کہ آپ سائڈ پہ بیٹھو، ہم خود لے کے چلے جاتے ہیں وہاں پہ پہنچا کے پراپر جگہ پہ ان کا جب علاج شروع ہو جاتا ہے تو یہ سروس بھی ہم ان کو لوگوں کو دے رہے ہیں جو کہ پریشان لوگ ہیں بیچارے یہاں پہ ہاسپٹلز میں۔ تو ویل چیئر اسٹریچرز کا بھی تقریباً ہمارا الائڈ ہاسپٹل میں، سول ہاسپٹل میں چل رہا ہے، اور بیڈ ٹو بیڈ کھانا چل رہا ہے۔ اینڈ آف کورس جتنی چیزیں آپ نے مینشن کی وہ شاید عام اگر ہم سوچتے ہیں تو لگتا ہے شاید بہت بڑی بات نہیں ہے، لیکن ایکچولی میں جب آپ اس سچویشن میں ہوں جہاں پر آپ کا کوئی پیارا شاید آپ کو ہاسپٹل لے کر جانا پڑ رہا ہے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یا پھر کھانے کی جس طرح سے آپ نے بات کی، افطاری کی بات کی، تو یہ بہت سارے لوگوں کے لیے بہت بہت بڑی بات ہے، اور آئی تھنک رمضان کا جو ٹرو اسپرٹ ہے وہ دوسروں کی مدد کرنے میں، اینڈ وی کین لرن اے لاٹ فرام دیٹ۔ اگر ہم عام لوگوں کی بات کریں تو کس طرح سے ہم اپنا کنٹریبیوشن ادا کر سکتے ہیں رمضان کے مہینے میں، کس طرح سے ہم بہتر طریقے سے ایز جسٹ جنرل لوگ مدد کر سکتے ہیں دوسرے لوگوں کی؟ ایکچولی کہ سیلانی کا میں آپ کو ڈیفینیشن بتاؤں، سیلانی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے نا ایک برج ہے، ان کے درمیان برج ہے، ایک طرف جو ہے نا وہ لوگ بیٹھے ہیں جو اپنی زکوٰۃ، خیرات، صدقات دینے کے لیے تیار ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں مستحق لوگ ملے ہم ان کو جو ہے نا دے سکیں۔ سیلانی جو ہے نا ان کے جو خیرات، زکوٰۃ جو بھی چیزیں ہیں وہ لے کے جو ہے نا آگے نیڈی پرسن جو بھی ہیں وہ ڈھونڈ کے ہمارے پاس آتے ہیں۔ اب ابھی ہمارے پاس جو نا 50,000 سی وی پڑی بے روزگار لوگوں کی۔ اب ہم نے یہ سوچا ہے کہ 50,000 لوگوں کو ہم نے روزگار پہ لگانا ہے، روزانہ کی بنیاد پہ ہم نے جاب بینک کھولا ہوا ہے سیلانی ویلفیئر ہیڈ آفس میں، جس میں ہم روزانہ کی بنیاد پہ جو ہمیں سی وی ایم اوکے ہو رہی ہیں ہم آگے ملوں میں، فیکٹریوں میں، دکانوں پہ اس میں ہم نے اسکروٹنی کی ہوئی ہے۔ ڈرائیور ہے تو اس کی ڈرائیور کی لسٹ بنائی ہوئی ہے، چوکیدار ہے تو چوکیدار، جس کا جو ایکسپیرینس ہے اس ایکسپیرینس کو ہم آگے جو ہے نا ان کو دینا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے معاشرے میں جب عورت بیوہ ہوتی ہے تو اس کے ساتھ جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے نا ظلم ہوتا ہے۔ ظلم یہ ہوتا ہے کہ ان کی فیملی کی کوشش ہوتی ہے کہ اب یہ تھوڑے دنوں میں ورثہ مانگے گی، ورثے کے چکر میں جو ہے نا اس کو جو ہے نا وہ گھر سے باہر نکال دیتے ہیں۔
اب وہ بہن بیٹی جو بھی ہے وہ گھر سے نکلتی ہے, اب اس کے پاس آپشن نہیں ہوتا کیا کرے, پھر وہ اپنی والدہ کے گھر پہ جاتی ہے. والدہ کے گھر پہ جاتی ہے تو وہاں بھی جو نا بھابیاں وغیرہ ہوتی ہیں, وہ بچے بھی ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے. تو وہ جب 3 بیٹیاں ہیں 4 بیٹیاں ہیں وہ پریشان ہوتی ہیں. جب وہ سیلانی آتی ہے تو سیلانی اس کو اپنی امبریلا میں لے لیتا ہے. ایسے ہمارے پاس 1500 خاندان ہیں جن کی سیلانی جو نا منتھلی جو نا ان کو راشن بھی دیتی ہے, ان کو کیش پیمنٹ بھی کرتی ہے. اگر کسی کا ایبنارمل بچہ ہے تو اس کے پیسے فکس کیے ہوئے ہیں. کسی کا تعلیم کا مسئلہ ہے, کسی کا اور کوئی پرابلم ہے تو سیلانی جو ہے نا ان کے ساتھ ساتھ رہتی ہے. اب ہم جو نا ان کو بھی جو نا جاب کریٹ کر کے دے رہے ہیں. ابھی ہم نے ایک شعبہ کھولا ہوا ہے ٹیکسٹائل کا. ٹیکسٹائل کی ہم سوسا روڈ پہ ہم نے ایک اپنا آفس بنایا ہوا ہے, وہیں پہ بھی 2 یونٹ ہم نے اور بنائے. اس طرح ہم نے جس طرح دسترخوان بنایا نا, انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح ہم یہ ٹیکسٹائل انسٹیٹیوٹ بنائیں گے. کیونکہ جب ہم ملوں میں گئے, فیکٹریوں میں گئے, تو وہاں پہ ان کے پاس جو ہے نا لیبر کم ہے, لیبر کم, اور ہمارے پاس جو ہے 50,000 سی وی یہ پڑی ہے, 1500 خاندان یہ پڑے ہیں, 500 خاندان ہمارے پاس جو ہے نا روٹی کارڈ میں, جن کو ہم بلاچوں سے وہ روٹی لے کے اپنے گھر پہ لے کے جاتے ہیں. ایسی بھی فیملی ہے جو بولتے ہیں ہم وہاں بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے, تو ہم ان کو گھر بیٹھے جو نا بولا آپ اپنا کارڈ دکھائیں کھانا لے جائیں. تو ہم چاہ رہے جتنے بے روزگار لوگ ہیں جتنے ہم ان کو اسکل سکھا کے آگے جو نا مل میں گئے. اب ہم ایک مل میں گئے تو ایک بچی کو پوچھا آپ یہاں سے کیا لیتے ہیں, اس بچی نے ہمیں کہا ہم 40,000 روپے لیتے ہیں. اب دیکھیں نا, اب ہم ان کو راشن یا پیسے جو بھی دیتے ہیں 8-10 ہزار روپے کا ہوتا ہے, اور وہ اگر خود اپنا ہی 40,000 روپے یا 50,000 روپے کما لے گی تو اس کا تو لیونگ اسٹینڈرڈ چینج ہو جائے گا نا. تو سیلانی یہ چاہ رہی ہے کہ جتنے اس طرح کے لوگ ہیں جن کے پاس جتنے نیڈی پرسن ہیں ان کو جو نا ہم نے اپنے ساتھ ملا کے جو ہماری فیملی ہو, ان کو ہم اپنی فیملی ٹریٹ کرتے ہیں کہ جو بھی ان کے مسئلے ہوں, آدھی رات کو ان کو پرابلم ہو. اس کے ساتھ میری وائف بھی اس میں انوالو ہے. میری وائف ہی جو نا سارے یہ لیڈیز کے معاملات کو دیکھتی ہے. سنڈے کو وہ بیٹھتی ہے آفس میں, سب اپلیکیشن کلیکٹ کرتی ہے. منڈے سے لے کے پھر ان کے گھروں پہ جاتی ہے. تو سیلانی جو ہے نا, جیسے یہ پروگرام ہو گیا, جیسے آئی ٹی کا ہو گیا, تو آئی ٹی میں ہم یہ صرف سکھاتے نہیں ہیں, سکھا کے اس کو جو ڈپلوما دے کے پھر اس کو کوشش کرتے ہیں جاب کریٹ کر کے دیں. تو وہ بچے جیسے ہم نے سرٹیفکیٹ دے کے بچے کو فارغ نہیں کر دیا, اس کو بھی ہم جاب کریٹ کر کے دیتے ہیں. تو سیلانی کا جو نا مقصد یہی ہے کہ جتنا ہم خدمت کر سکتے ہیں. ہمارے جو فاؤنڈر ہیں بشیر فاروقی صاحب, وہ ہمیں یہی بولتے ہیں کہ آپ نے جو جتنا آپ اور جتنا ہم اس کام میں ہم دھیان دیتے ہیں, یقین کریں ہمیں روحانیت جو نا اس میں زیادہ ملتی ہے. اور لوگوں کی خدمت کرنے کا جو مزہ ہے میں آپ کو الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتا. بہت خوبصورتی سے آپ نے بیان کیا کہ جتنا سکون آپ کو دوسرے کی مدد کر کے ملتا ہے شاید ہی کسی اور چیز سے زندگی میں آپ حاصل کر سکتے ہو. بیکاز آئی ڈونٹ نو کہ بہت سارے لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں سکون نہیں ہے زندگی میں. تو آئی تھنک ہمارا مذہب بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ اگر آپ زندگی میں سچ میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو دوسروں کی مدد کریں, دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں, اور اپنے قریبی لوگ کریں, اپنے نیبرز کے ساتھ اچھا سلوک کریں, اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ بہتر طریقے سے پیش آئیں. اور کہیں پر اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ضرورت مند ہے, آپ کسی کے لیے کوئی امپروومنٹ لا سکتے ہیں چھوٹی سی چیز کر کر, تو وہ پہلا سٹیپ ہوگا اور وہاں سے شروع کر سکتے ہیں. پھر آگے چلتے ہوئے ہر قدم پر آسانیاں پیدا ہوتی جاتی ہیں, اور زیادہ بہتر طریقے سے جتنے زیادہ لوگوں کی مدد کر سکے اتنا بہتر ہے. اور رمضان کا ٹرو اسپرٹ یہی ہے اور یہی ہونا چاہیے, اور اسی پر مزید بھی بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے چھوٹا سا بریک لیں گے. کہیں مت جائے ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. سریج چند میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے آج ہمارا فوکس صرف اور صرف رہے گا آن دا ٹرو اسپرٹ آف رمضان, اور کس طرح سے ہم بہتر طریقے سے اس رمضان نہ صرف اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہیں, اپنے مذہب کے زیادہ قریب ہو سکتے ہیں, بلکہ آلسو اپنا فرض ادا کر سکتے ہیں اپنی کمیونٹی میں, اپنی سوسائٹی میں دوسروں کی کس طرح سے مدد کر سکتے ہیں, اور ان کی زندگی میں کس طرح سے آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں. اپنے ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے اگر ہم اسپیشلی بات کریں, آپ نے ڈسیبلڈ بچوں کے حوالے سے بات کی تھی, یا ایب نارمیلٹیز جن بچوں میں ہوتی ہیں, کس طرح سے ہم بہتر طریقے سے اس رمضان میں کیا سرٹن فیملیز کو ہم ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. میں جنرل پبلک کی بات کر رہی ہوں ونس اگین, بیکاز آئی تھنک بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم آن این انڈیویجول بیسس بھی کچھ کریں لوگوں کے لیے. تو کس طرح سے ان فیملیز کی ہم مدد کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, معاملہ یہ ہے کہ میزبان ہے اللہ تعالیٰ,
تو اگر آپ لوگوں نے ہم نے سب خدمت کرنی ہے نا تو یہ اللہ کی جگہ آپ نے کام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبوری نہیں ہے کہ ایک آدمی غریب ہے, ایک آدمی کمزور ہے, ایک آدمی بیمار ہے, یہ کام نہیں کر پا رہا تو اس کو میں کیسے پیسے پہنچاؤں, اس کو میں کیسے دوائی دلواؤں, ان کو میں کیسے عید کے پیکج میں پیکٹ دلواؤں. تو یہ اللہ کو کوئی مجبوری نہیں ہے, وہ ڈائریکٹ صرف اوپر سے کن کہے تو ہر آدمی کی بیماری ختم ہو جائے, انرجی پوری ہو جائے, بھوک ختم ہو جائے, اس کے معاشی حالات ٹھیک ہو جائیں. اللہ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ بندہ خوش نصیب ہے جس کے ذمہ اللہ تعالیٰ لگا دے, وہ ادارہ خوش نصیب ہے جس کے ذمہ اللہ تعالیٰ لگا دے کہ یار یہ کام کر دے. اللہ تعالیٰ جس کے ذمہ لگاتا ہے, جس کے پیسے قبول کرتا ہے, اس کے دل میں یہ ڈالتا ہے کہ یہ کام کر, وہ بندہ خوش قسمت ہے. اللہ تعالیٰ پہلے منیمم 11% اور چاہے وہ تو 1100% بھی دے کے کہے کہ یہ کام کر لے. تو اس سلسلے میں سیلانی جو ہے رمضان میں ہم 5000 جو ہے نا وہ گفٹ پیک ہم بنا رہے ہیں, جس میں لیڈیز سوٹ بھی ہوگا, جینٹ سوٹ ہوگا اور بچوں کے سوٹ ہوں گے, تاکہ ہمارے جو غریب کمزور طبقہ ہے وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے اچھے طریقے سے بچوں کے ساتھ خوشی کے ساتھ وہ یہ خوشیاں منا سکیں. تو باقی جو معاملہ ہے اس میں رمضان شریف میں جو ہے نا ہمیں چاہیے یہی ہے کہ کوئی بھی ہمارے محلے میں ہمارے ارد گرد اگر کوئی بھوکا سوئے گا یا ایسے رہے گا تو جواب دہ تو میں نہیں ہونا ہے. میں اگر یہ سوچوں گا کہ جواب دہ میں نے ہونا ہے تو مجھے سب سے پہلے یہ ان چیزوں کا خیال رکھ کے اس میں کوشش کرنی چاہیے. کوشش میں کروں گا تو اس میں فائدہ ان کا تو ہے ہی ہے, سب سے بڑا فائدہ میرا اپنا ہے. جو میں کسی کو دوائی دلواؤں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے میرے گھر میں وہ بیماری کے مسائل, دوائی کے مسائل خود بخود ختم ہو جانے. وہ میں نے کسی کا کام نہیں کیا, میں نے خود کا اپنا ہی کام کیا ہے. ہمیں یہی چاہیے کہ اس وقت ہم اپنے کمزور طبقے کو زیادہ سے زیادہ مطلب یاد رکھیں ان عید کے تہوار پہ. ویسے تو 12 مہینے ہی یاد رکھنا چاہیے, مگر یہ جب ہر آدمی اپنے بچوں کے ساتھ کپڑے چینج کر کے کپڑے پہن کے عید کی خوشیوں میں شامل ہوتا ہے تو پھر کمزور طبقہ جو ہے وہ بہت زیادہ محسوس کرتا ہے اور احساس کمتری میں آتا ہے. اس لیے ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ان تہواروں میں اپنے پیرنٹس کو, اپنے بچوں کو, جو ہمارے پیرنٹس جا چکے ہیں ان کے ہاں قبرستان میں بھی جانا چاہیے, اور جو ہمارے کمزور لوگ ہیں ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے. یہ جذبہ ونس اگین آئی سے کہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے ہم سب کے لیے کہ رمضان کے مہینے میں صرف اپنا نہیں سوچیں, باقیوں کا بھی ضرور سوچیں. اور ہم جوابتے ہوں گے اس بات کے کہ جتنے بھی لوگ ہمارے ارد گرد ہیں ان کے لیے بھی کیا ہم کچھ کر رہے ہیں یا صرف اپنے ہی بارے میں سوچی جا رہے ہیں. ہمیں یہی ٹینشن ہے کہ بھئی افطاری کتنے ٹائم میں رہے گی. صرف یہ جذبہ نہیں ہے اس مہینے کا. ہمارے ساتھ ایک کالر مظفر آباد سے موجود ہیں, بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم میم. جی کیسی ہیں آپ؟ میم خیر فرید, آپ سنائیں. میں بھی بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ. بتائیں جی کیا پوچھیں گے؟ میم یہ میرا یہ ٹاپک ہے کہ یار غریب بندے کی مدد کرنی چاہیے, تو اپنے والے ساتھ والے بندے کا پڑوسی کا خیال رکھنا چاہیے, تو ہر بندے کی مثال کا ہیلپ کرنی چاہیے, کسی نہ کسی بندے کی ہیلپ ضرور کرنی چاہیے غریب بندے کی. میم یہ میرا ٹاپک ہے. تو میری بھی دل یہ خواہش ہے میم کہ میں ہر غریب بندے کی مدد کروں, تو اللہ پاک مجھے ایسا وسیلہ لگائے میں ہر بندے کی مدد کروں. بالکل جی, اور ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے بیان کیا, اور یہی ٹرو اسپرٹ ہے رمضان کا. بہت بہت شکریہ کال کرنے کا, اور آئی ریئلی ہوپ کہ آج یہ میسج ہم بہت سارے لوگوں تک پہنچا پائیں, اور یہ سوچ بھی ہم سب میں ہو کہ اس رمضان کے مہینے میں ہم نہ صرف اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے, اور اس کا ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ اور بہت امپورٹنٹ حصہ دوسروں کی مدد کرنا ہے, اور جتنے لوگوں کی ہم مدد کر سکیں گے. اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ محنت کرنی پڑے گی. ایکچولی میں بہت چھوٹے چھوٹے ایکٹس آف کائنڈنس بہت زیادہ مین کرتے ہیں لوگوں کے لیے, شاید اس بات کی ہمیں ریئلائزیشن نہیں ہوتی ہے. افطار کے حوالے سے اگر بات کریں, اگر ہر گھر میں ہی صرف 5 سے 10 اور لوگوں کو جو لوگ نہیں افورڈ کر سکتے یا جن کے لیے پاسبل نہیں ہے افطار کرنا, صرف 5 سے 10 لوگوں کو اگر ہم سب کوشش کریں اور یہ اپنا اس رمضان مقصد بنا لیں کہ ہم نے یہ چیز کرنی ہے, اپنا گول بنا لیں, تو کیا کتنے لوگوں کی مدد ہو جائے گی اس سے؟ آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جتنا ہم لوگوں میں
बांट सकते हैं, जितने अपने दरमियान, हमारे अपने दरमियान ही हैं वो लोग जो है ना, दूर नहीं है। अगर हम टटोलेंगे, हम थोड़ा टाइम निकालें, इसके लिए थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा। हम अपने बिजनेस में, दूसरी चीज़ों में इतने बिजी हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि हम हमारे अतराफ में क्या हो रहा है। हमारे अतराफ में जितने लोग हैं, ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं कि आप बोलेंगे तो उसको तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो वाइट कॉलर होता है, वो किसी को बता नहीं पाता। क्यों? मांगने वाला तो मांग लेता है, उसको तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो नहीं मांग सकता, जिसने कभी ये टाइम देखा ही नहीं है, उसकी ज़बान ही नहीं खुलती कि मैं किसी को बोलूँगा मुझे कुछ चाहिए। ऐसी कितनी फैमिली आती। अब मैं आपको रोटी काट में बताऊं, अब मैं रोना आ जाता है इस बात पे कि एक आदमी आया, उसने कहा मेरे 3 बच्चे हैं, उसने कहा मुझे रोटी काट बनाना। तो मैंने बोला आपके बच्चे कितने? बोले 3 बेटे हैं। तो मैं बोला जब आपके 3 बेटे हैं तो आप रोटी काट में क्यों रोटी ले रहे हैं? आपके तो बच्चे हैं। बोले उन्होंने शर्त ये रखी है कि हम आपको सिर्फ रख सकते हैं, खाना नहीं देंगे, खाना आप सैलानी से लें। ऐसी कितनी औरतें आती हैं, उनका भी प्रॉब्लम है कि लोगों के पास टाइम नहीं है कि अपने माँ बाप को देखें कि अभी उनकी क्या ज़रूरियात है, उनको क्या चीज़ चाहिए, उनको मेडिसिन चाहिए। मेडिसिन के लिए कितने बूढ़े लोग आते हैं, तो हम उनकी जो हो सकता है हम करते हैं। अभी एक साहब अभी आए थे मेरे पास, उन्होंने कहा मेरी 4 बेटियां हैं, मेरी वाइफ की तबीयत सही नहीं रहती, मेरे पास इलाज के पैसे नहीं है। मैंने कहा मैं आपका सारे टेस्ट जो है फ्री करा देता हूँ। सारे टेस्ट हमने उनके फ्री करा दिए। उस पर डायग्नोस हुआ कि वाइफ को कैंसर है। अब डॉक्टर ने कहा कि इसका लेज़र से जरिए जो ना ऑपरेशन होगा, 5 लाख रुपये खर्चा है, या तो शिफा इस्लामाबाद में होगा या कराची में होगा। इसने बोला मेरे पास तो पैसे ही नहीं, टेस्ट कराने का पैसे नहीं, तो मैं कैसे दूंगा। मैंने डॉक्टर से रिक्वेस्ट की, फिर डॉक्टर से कहा डॉक्टर साहब आपने भी तो ऊपर जाना है ना, अल्लाह को जवाब तो देना है। इतना नीडी पर्सन सर उसका बताए कि हमारा काम आसान हो जाए। बोला असलम भाई आप 50,000 रुपये जो ने जमा करा दें, बाकी 4.5 लाख रुपए का मैं अरेंजमेंट कर देता हूँ। इस्लामाबाद से उसका इलाज करवाया, उसका इलाज फ्री में हो गया। ऐसे कितने लोग हमारे पास, हम उनकी जो ना, और ये काम जो ना ऐसा नहीं कि आपके पास जैसे लेने वाला आता है ना, यकीन करें इस तरह देने वाला पीछे ऐसे तैयार होता है कि हमारी अक्ल काम नहीं करती। हम जो ना शादियों को भी देखते हैं, शादियों में एक दफ़ा हमें पास 10 तकरीबन 100 एप्लीकेशन एक्स्ट्रा आ गई। तो मैंने मेरी वाइफ को सुबह नाश्ते में कहा कि आपने 100 एप्लीकेशन एक्स्ट्रा ले ली है, इसका बजट में कहाँ से लाऊं, मेरे पास तो लिमिटेड बजट है, इतनी शादियों में देना है। मेरी वाइफ ने बोला आप भी दुआ करें, मैं भी दुआ करती हूँ, अल्लाह को फरिश्ता भेज देगा। मैं लंच के लिए घर पे आया तो एक दोस्त का फोन आया। वो दोस्त हर महीने जो है ना 2 मिलियन जो ना राशन में देता है, वो हर महीने राशन और सदका में देता है। उसका फोन है, असलम बोलता कैसा हमारा राशन, शादी वगैरह कैसी जा रही है। मैं बोला आप पैसे भेजते हैं इस तरह जो ना दे रहे हैं। आपने कभी मकवाना नहीं देखा होगा, कुकवाना नहीं देखा होगा, वहाँ पे जब औरत अपनी बच्चे को खिलाती है तो आपके लिए दुआ करती है। बिल्कुल, एंड ऑफ कोर्स जब नीयत अच्छी हो तो अल्लाह ताला रास्ते खुद ब खुद बनाते जाते हैं। मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक लेंगे कि हिम्मत जाएगा हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। सीरियस हैंड में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले द ट्रू स्पिरिट ऑफ रमज़ान के हवाले से बात करें, किस तरह से आप बेहतर तरीके से इस रमज़ान में दूसरों की मदद कर सकते हैं, और छोटी छोटी चीज़ें जो कि शायद सुनने में या जब आप कर रहे होते हैं आपको बड़ी नहीं लग रही होती हैं, बट एक्चुअली में किसी और के लिए, किसी और फैमिली के लिए, कुछ और लोगों के लिए वो बहुत बहुत बड़ी चीज़ें हो सकती हैं। इसलिए सिर्फ अगर हम ये कोशिश करें कि इस रमज़ान में 5 से 10 लोग जो कि हमारे करीब करीब है, नज़दीक हैं, सिर्फ अगर हम उनकी मदद करें, और अगर हर शख्स इस चीज़ पर डट जाए कि भाई मैंने 5 से 10 लोगों की ज़रूर इस माह मदद करनी है, तो आई थिंक कितने सारे लोग होंगे जिनके लिए हम चीज़ों को आसान कर सकते होंगे इस रमज़ान में। कितनी सारी फैमिलीज़ होंगी जिनके लिए ये रमज़ान और भी बेहतर हो जाएगा। और आई थिंक हम सब की इस माह में ज़रूर नियत होनी चाहिए और कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। मेरे इस हवाले से अगर हम बात कर रहे थे करियर्स एंड जॉब्स के हवाले से, किस तरह से अगर हम किसी शख्स को जानते हैं जिनके पास जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है, या कोई रोज़गार उनके पास मौजूद नहीं, जिस तरह आपने भी कहा कि किसी की मदद करते हैं ना, वो टेम्परेरी सोल्यूशन है और वो कितना अरसा वो उस पर चल सकते हैं, लेकिन अगर वो खुद रोज़गार कमा सकें तो वो बहुत चीज़ें इंप्रूव हो जाती हैं। तो अगर हम किसी शख्स को जानते हैं जो कि कोई आम चीज़ उनको सिखा के नौकरी मिल सकती है, तो हम किस तरह से उनकी मदद कर सकते हैं?
دیکھیے جی، سیلانی نے اس وقت ہم نے کراچی میں تو ہمارے جو ہے نا وہ چل رہا ہے کہ ہم ووکیشنل ٹریننگ جو ہے نا وہ دے رہے ہیں بچیوں کو بھی اور جینٹس کو بھی، ٹیکسٹائل کے حوالے سے، الیکٹرانک کے حوالے سے، یہ اپنے موٹر سائیکل جو ہے مینٹیننس کے حوالے سے، کاروں کے حوالے سے، ہر چیز کے حوالے سے کراچی میں تو کام ہو رہا ہے. یہاں پہ ہم نے اب این ٹی یو سے ہمارا ایم او یو سائن ہوا ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنی لیب دینی ہے، اپنے پروفیسرز دینے ہیں، اور جو لوگوں کو ہم نے ٹرین کرنا ہے ٹیکسٹائل کے حوالے سے. ابھی سٹارٹ ہوا ہے ان کے ساتھ ٹیکسٹائل کے حوالے سے. انہوں نے ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، بچیاں ہیں، لڑکے ہیں، انہوں نے اپنی لیب بھی دینی ہے، جو کہ ہفتہ اتوار انہوں نے 2 دن ہفتے میں یہ ہے. اور جب یہ 3 مہینے چھٹیوں کے آنے ہیں نا تو انہوں نے پھر باقی رومز بھی جو ہے نا ہمیں وہ دے دینے. یہ 2 دن ہم نے ہفتہ اتوار انہوں نے ہمارے بچوں کو ٹرین کرنا ہے، اور ان کو پھر ٹیکسٹائل. ہمارے پاس اس وقت 5000 جو ہے نا لیبر کی ڈیمانڈ ہے جو ٹیکنیکل ٹریننگ ہے ٹیکسٹائل کے حوالے سے. اب اس کے علاوہ ہمیں جو یہ پروین شاکر جو ہال ہے وہ ہمیں ڈی سی صاحب نے، ہمارا ایم او یو سائن ہو گیا ان کے ساتھ، وہاں پہ بھی ہم نے ایک ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہم نے کھول لیا ہے، وہاں پہ بھی کلاسیں لگنی ہیں. پھر ہمارا 213 میں ایک ہے ہیڈ آفس، ہمارا وہاں پہ آفس ہے، وہاں پہ بھی ہم نے ایسے ہی بچیوں کو ٹریننگ دینی ہے اور یہ اسکل کے لیے تیار کرنا ہے لوگوں کو. تو اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ میں جیسے کھانے والے آتے ہیں نا تو کھلانے والے بھی ہمارے پاس آتے ہیں. ہمارے پاس ایک چنیوٹ سے بہت بڑے چاول کے ایکسپورٹرز ہیں، وہ ہمیں رمضان شریف میں 15,000 kg چاول اور گھی پورے رمضان کا جو ہے نا چنیوٹ کا وہ دیتے ہیں، اور 3500 kg ہر مہینے ہمیں چاول دے رہے ہیں، گھی دے رہے ہیں. مطلب ایسے ہی انہوں نے ہمیں چنیوٹ میں ساری برانچیں انہوں نے بنا کے دی ہیں، 1 یا 2 آر او پلانٹ، تقریباً 70 لاکھ روپے سے انہوں نے برانچیں اور پورے انسٹرومنٹ، کچن، سلاٹر ہاؤس، وہاں پہ ہر چیز انہوں نے بنا کے دی ہے. فیصل آباد میں ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے نام کا مجھے باؤنڈ کیا ہوا ہے کہ نام نہیں بتانا، تقریباً 75 سے 80 دیگیں چاول کی روزانہ، ڈیلی 80 دیگیں روزانہ ہمیں دیتے ہیں، ہماری برانچوں پہ بھجواتے ہیں، اور ہمارے لڑکے جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں جو نیڈی پرسنز ہیں. تو اس کے علاوہ ہماری 5 برانچوں میں صبح ناشتہ ملتا ہے. بہت لوگ ہیں جو بیچارے ناشتہ تو مجبوری سے مطلب ہلکا پھلکا جو بھی کر کے نکل جاتے ہیں، مگر کبھی یہ سری، پائے، کلیجی یہ بہت کم ملتی ہے ان کو. یہ چیزیں ہم 5 برانچوں پہ ہم نے صبح کا ناشتہ شروع کیا ہوا ہے، جو کہ وہ لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ آ کے اس سے مستفید بھی ہوتے ہیں اور لذت سے بھی مستفید ہوتے ہیں. اس وقت ہماری نا 630 برانچیں ہیں پورے پاکستان میں، 3 لاکھ لوگ وہاں پہ، 2.5 لاکھ جو پکا ہوا کھانا کھا رہے ہیں، 50,000 لوگ روزانہ جو کہ راشن کے مد میں ہم سے سیلانی ویلفیئر انہیں دے رہا ہے، یہ مستفید ہو رہے ہیں. یہ مطلب میں سمجھتا ہوں کہ ہے تو یہ ایسی بات کہ یہ بہت بڑی چیز تو نہیں ہے، مگر ایک آگ جلائی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے. اس آگ اتنی بڑی تھی کہ اس کے برابر کی آگ نہیں چل سکتی. تو ایک چڑیا اپنے چونچ میں پانی کا قطرہ لے کے نا وہ دور سے پھینک کے بھاگ جائے. تو کسی نے اس کو پوچھا کہ بھئی یہ تمہارے پانی کے قطرے سے یہ آگ بجھ جائے گی؟ کہنے لگی نہ بجھے، قیامت والے دن ایک لسٹ بنے گی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف آگ بجھانے والوں میں جب لسٹ بنے گی تو اس لسٹ میں میرا نام تو آ جائے گا. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ اس چڑیا کے چونچ میں جو پانی کا قطرہ ہے اس کے برابر ہم شاید کام کر رہے ہیں. کام بہت زیادہ کی ضرورت ہے، کم از کم اس لسٹ میں ہی نام آ جائے گا ہمارا جو قیامت کے دن لسٹ بنے گی. اور آئی تھنک یہ ایک ایگزامپل کی طرح استعمال کی جا سکتی ہے، اور دوسرے لوگ بھی اپنا اپنا پارٹ اگر پلے کریں اس پروسیس کے اندر، تو جس طرح سے آپ نے کہا کہ ایک قطرہ ہی کیوں نہ ہو، بہت سارے لوگوں کے لیے وہ بہت بڑی بات ہوتا ہے، وہ ایک قطرے سے بہت زیادہ ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کے لیے. اور یہ سب سے امپورٹنٹ دوسرے لوگوں کے لیے ایک ایگزامپل ہے
کہ کس طرح سے ہم بھی اپنا فرض ادا کر سکتے ہیں, اپنا رول پلے کر سکتے ہیں دوسروں کی مدد کرنے میں, اور اسپیشلی کیونکہ ہمارا فوکس آج رمضان کے حوالے سے ہے. اگر ہم راشن کی بات کریں تو کیا انڈیویجولی اگر لوگ خود سے چاہتے ہیں, جس طرح سے میں نے کہا کہ ہر کوئی اگر 5 سے 10 لوگوں کی مدد کرے تو بہت بہت لوگوں کی مدد کی جا سکتی ہے رمضان میں. تو اگر ہم راشن کا کوئی پیکج خود سے اپنے گھر میں بنا کر لوگوں میں تقسیم کرنا چاہیں تو اس کے اندر کیا کیا چیزیں ایڈ کی جا سکتی ہیں؟ جیسے ہم جو دیتے ہیں 20 کلو آٹا ہوتا ہے, 5 کلو آئل ہوتا ہے, 3 کلو چینی ہوتی ہے, 4 قسم کی دالیں ہوتی ہیں, نمک ہوتا ہے. اب رمضان ہے تو ہم نے بیسن بھی ڈالا ہوا, 2 کلو بیسن ہے, کھجور ہے, شربت ہے. تو اس طرح جو نا ہم اس کا جو پیکج بنتا ہے نا 5000 روپیز کا جو نا وہ پیکج بنتا ہے, جو اپنے حساب سے جو نا دینا چاہے وہ کرتے ہیں. باقی ہمارے پاس جو نا لیڈیز سوٹ, جینٹس سوٹ, گارمنٹ یہ بھی ہمیں بہت جو ہے نا لوگ جو دے جاتے ہیں, جو ہم آگے بانٹتے ہیں. ہمارے جو شعبے ہیں نا, ایک تو ہمارا IT کا شعبہ ہے, ایک ہمارا قرآن اکیڈمی کا بھی شعبہ ہے. ہم اسکائپ کے ذریعے جو نا پوری دنیا میں جو نا قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں, تو یہ بھی ہمارا شعبہ چل رہا ہے. دوسرا آپ کو ٹیکسٹائل کا بتایا, ٹیکسٹائل میں ہمیں جو نا بہت اچھا رسپانس ملا ہے فیکٹریوں سے, کیونکہ بس لیبر نہیں ہے, اور یہاں پہ جو نا ہمارے پر 50,000 CV ہیں, 1800 خاندان جو ہمارے پاس جو ان کی راشن میں دوسری مدد میں ان کی مدد کریں. ہم چاہ رہے ہیں سب کو اس کے سکھا کے ہم آگے بڑھائیں. ہمارا آگے ایک اور اہم بھی ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں ہمارے پاس جتنی کفالت میں دوسرے جو لوگ دوسری چیزوں میں ہیں, ہم چاہ رہے ہیں وہ سب کرائے کی مد میں نا بہت پریشان ہیں. جب سے پراپرٹی کا ریٹ بڑھ گیا ہے, کرائے سب کے ڈبل ہو گئے. جو بہن کرایہ 4,000 روپے دیتی تھی اب وہ آ گئی 8,000 روپے پہ, تو وہ افورڈ نہیں کر پاتے. تو سیلانی کا آگے کا مشن یہ ہے کہ ہمیں کوئی جگہ مل جاتی ہے تو ہمارے پر بنانے والے جو نا لوگ ہمارے پاس بہت ہے ڈونر, وہ بولے 2 گھر ہم بنا دیں گے, کوئی کہہ رہا 6 گھر ہم بنا دیں گے. ایسے ہمارے پاس ڈونر ہے. ہمیں صرف وہ زمین مل جائے تو ہم جو نا پھر ان جتنی بہنیں بیٹیاں ہمارے پاس ہیں ہم ان کو گھر بنا رہے ہیں, کبھی ہم ان کو دینا ہے کہ تاکہ وہ اپنے گھر میں رہیں, ان کو کرائے کی جھنجھٹ ہی نہ رہے. یہ آگے ہمارا یہ اینڈ آف کورس بہت ساری چیزیں جن کے بارے میں آج ہم نے ڈسکشن کیا. 5 سے 10 لوگوں کی کوشش کریں کہ آپ اپنے اون پر مدد کریں, اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں لائک آئی سیڈ بیفور جو کہ ہم نہیں سوچ پاتے ہیں کہ شاید کسی کے لیے بڑی بات ہے, لیکن بہت بہت بڑی بات ہوتی ہے بہت سارے لوگوں کے لیے. اس لیے کہ ہم سب اپنا چھوٹا سا حصہ اس پروسیس کے اندر ادا کریں, اپنا فرض ادا کریں, تو کتنے لوگوں کی اس ماہ رمضان میں ہم مدد کر پائیں گے. اور یہی رمضان کے مہینے کا سچا جذبہ ہے, ایک دوسرے کی مدد کرنا, ایک دوسرے کے لیے جہاں تک بھی ہو سکے اپنے سے بڑھ کر سوچنا. تو جہاں پر ایک طرف ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہونا چاہتے ہیں, اس کا بہت بہت بڑا حصہ دوسروں کی مدد کرنا ہے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ آج ہمیں جوائن کرنے کے لیے اور ہمارے لیے, ہماری آڈینس کے لیے وقت نکالنے کے لیے. یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سیریز چین میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ وقت میری فیوریٹ سیگمنٹ یعنی کہ کچن کے سیگمنٹ کا. آف کورس میں آلریڈی کچن میں آ چکے ہیں. آپ کو پتہ ہے اس سیگمنٹ کے دوران میں اس بات پہ ایمفیسس کرتی ہوں کہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی صحت کو اپنی نمبر 1 پرائرٹی بنائیں, چاہے وہ آپ کی فزیکل ہیلتھ ہو یا پھر آپ کی مینٹل ہیلتھ. اینڈ آئی تھنک آج ہم ایسی دنیا میں رہتے ہیں, ایسے وقت میں رہتے ہیں جہاں پر وقت نکالنا سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے. اور دنیا کی ہر چیز تو چلتی رہتی ہے, لیکن اپنے لیے وقت نکالنا بہت بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے اپنی روٹین میں سے صرف اور صرف 5 سے 10 منٹ نکالنا شروع کریں اور اپنے آپ کو پرائورٹائز کرنا شروع کریں. جو چیزیں آپ کو کرنا اچھی لگتی ہیں, اگر آپ کی کوئی ہابیز تھیں یونیورسٹی میں, اسکول میں, جو کہ آپ بڑے شوق سے کیا کرتے تھے, بڑا اچھا لگا کرتا تھا, اور اب آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا, ان کو دوبارہ سے ریوائیو کریں, دوبارہ سے کرنا شروع کریں. جیسے میں نے کہا صرف اور صرف 5 سے 10 منٹ. اگر فزیکل ایکٹیویٹی آپ کو پسند ہے, کوئی اسپورٹس میں انٹرسٹڈ ہے, 5 سے 10 منٹ واک کرنا اسٹارٹ کریں, میڈیٹیٹ کریں. اگر آپ کو انٹینسو ایکسرسائزز نہیں پسند ہے تو یوگا کرنا اسٹارٹ کر دیں. بٹ چھوٹی چھوٹی ہیبٹس بدلنے سے ہم ایکچولی میں اپنی فزیکل اور مینٹل ہیلتھ کو بہت حد تک امپروو کر سکتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم بات کرتے ہیں ہیلتھ کی, تو ہماری ڈائٹ کا خیال رکھے بغیر ہم اپنی اوور آل ہیلتھ کا خیال نہیں رکھ سکتے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ جب بھی آپ کوئی بھی میل کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں تو دیکھا کریں گے ایک بیلنس ڈائٹ کو آپ لے کر چلیں. آپ کا اگر باہر سے آپ کا کھانے کا دل کر بھی رہا ہے تو ہفتے میں 1 سے 2 دن کھا لیں, باقی دن کوشش کریں کہ گھر پر آپ کھا لیں. اگر آپ کو چاکلیٹ یا میٹھا کھانا بہت پسند ہے تو آپ کوشش کریں کہ اس کو آپ صحیح طرح سے صحیح پورشن میں کھائیں, بہت زیادہ ایک ساتھ مت کھائیں. اور ڈارک چاکلیٹ پریفر کریں.
بہت ساری چیزوں کو امپروو کیا جا سکتا ہے. اور جب بھی آپ کسی ریسیپی کو تیار کر رہے ہوتے ہیں اس میں سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے صحیح کوکنگ آئل کا انتخاب. اینڈ آف کورس اگر میں سلوا کے حوالے سے بات کروں تو سلوا بنانے والوں کا یہ دعویٰ ہے کہ 100% ویجیٹیبل آئل سے اس کو تیار کیا جاتا ہے. ساتھ ہی ساتھ سلوا بنانے والوں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ پام، کنولا، سویابین اور کاٹن سیڈ آئل کا اس میں استعمال کیا گیا ہے. اگر آپ کو پتہ ہے جب بھی کھانا بناتے ہیں اسپیشلی بگنرز کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے صحیح پریسیجن حاصل کرنا، چاہے وہ ٹیمپریچر کے لحاظ سے ہو یا پھر ٹیسٹ کے لحاظ سے ہو. سلوا بنانے والوں کا یہ دعویٰ ہے کہ پریسیجن کے ساتھ آپ نہ صرف اپنے کھانے کو ایونلی کوک کر پائیں گے بٹ ساتھ ساتھ اگر آپ ٹیسٹ کے بارے میں ورڈ ہیں اور بگنر ہیں میری طرف تو بڑے آرام سے آپ اپنے کھانے میں وہ پریسیجن بھی ٹیسٹ کے لحاظ سے حاصل کر سکیں گے. چاہے پھر آپ کوئی ٹریڈیشنل ریسیپی بنا رہے ہیں جو کہ آپ کے گھر میں بہت عرصے سے بنتی آ رہی ہے، آپ کی فیملی میں بہت عرصے سے بنتی آ رہی ہے، یا پھر کوئی ماڈرن ریسیپی ہے ماڈرن ٹیکنیک کا استعمال کرتے ہوئے بنا رہے ہیں، چاہے وہ بیکنگ ہو چاہے وہ ایئر فرائر کے تھرو آپ بنا رہے ہوں، تو ڈفرنٹ ٹیکنیکس کا استعمال کرتے ہوئے بڑے آرام سے آپ سلوا کا استعمال کر کے اپنے کھانے میں ہر طرح سے جو ہے اچھا سا کھانا تیار کر سکتے ہیں. سلوا بنانے والوں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ 0 گرامز ٹرانس فیٹ اس کے اندر موجود ہے، جس کا مطلب ہے کہ نہ صرف یہ لو ان کیلری ہے بلکہ اوور آل ڈائجیشن میں بھی آسانی ہوتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے ویجیٹیبل آئلز ایکچولی میں ڈائجسٹ کرنے میں کافی آسان ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو اسٹریس نہیں کرنا پڑتا ہے اس بات میں کہ کیا ڈائجیشن کے حوالے سے کوئی پرابلم ہوگا یا پھر ویٹ گین کے حوالے سے کوئی پرابلم ہوگا. اسی کے ساتھ ساتھ سلوا میں اومیگا بھی موجود ہے جو کہ آف کورس آپ کی اوور آل نیوٹریشن ویلیو آپ کے کھانے کی انکریز کر دیتا ہے. جہاں پر ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنی صحت کا بہتر طریقے سے خیال رکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے کھانے کی نیوٹریشن اس میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے، اور پھر نیوٹریشن کا صحیح طرح سے ابزارپشن بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. سلوا بنانے والوں کا یہ دعویٰ ہے کہ چاہے وہ ہم نیوٹریشن ویلیو کے حوالے سے بات کریں یا پھر ہم اوور آل نیوٹریشن ابزارپشن کی بات کریں، دونوں چیزوں میں بہت اچھی طرح آپ کے کھانے کے اندر جو بھی نیوٹرینٹس ہے وہ انٹیکٹ رہیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی اوور آل جو ہیلتھ ہے وہ صرف اور صرف امپروو ہی ہوگی. آپ کو پتہ ہے جب ہم بات کرتے ہیں فیملی کے ساتھ وقت گزارنے کی، پڑھائی کے وقت کی جب ہم بات کرتے ہیں یا پھر کسی بھی طرح کی گیدرنگ کی بات کرتے ہیں تو ایک چیز کے بغیر وہ ہمیشہ ہماری کوئی بھی گیدرنگ انکمپلیٹ ہوتی ہے. آف کورس میں چائے کی بات کری، پھر چاہے وہ گروپ اسٹڈی سیشن ہو یا پھر آپ جاب پر ہیں اور آپ کو ایکسٹرا آورز دینے پڑ رہے ہیں، صرف اور صرف ایک کپ چائے سے آپ دوبارہ سے انرجیٹک فیل کرنے لگ جاتے ہیں. اگر میں ڈی ٹی کے حوالے سے بات کروں تو ٹاپ کوالٹی ٹی لیف کا استعمال کر کے اس کو تیار کیا جاتا ہے. ساتھ ہی ساتھ ڈی ٹی کی 2 کوالٹیز مارکیٹ میں اویلیبل ہیں جس میں ایکسٹریم کوالٹی پیکنگ یعنی کہ یلو پیکنگ شامل ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ڈی ٹی دانے والی یعنی کہ ریڈ پیکنگ بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہے. اگر آپ کم پتی والی چائے پینا پسند کرتے ہیں تو آپ ڈی ٹی ایکسٹریم کوالٹی کا انتخاب کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ تیز پتی والی چائے پینا پسند کرتے ہیں تو آپ ڈی ٹی دانے والی کا بھی انتخاب کر سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ گریٹ ویلیو پیک بھی اویلیبل ہے، جس کا مطلب ہے کہ آپ کو سیم اماؤنٹ کے اندر سیم پرائز کے اندر ایکسٹرا پروڈکٹ مل رہا ہے. اینڈ آئی تھنک میں سب کے بارے میں ایک چیز تو جانتی ہوں، جتنے بھی لوگ کبھی بھی گروسری شاپنگ کرنے چاہتے ہیں کہ ہم لوگ سب بچت آفر سے بہت اٹریکٹ ہوتے ہیں. ہمیشہ وہ آئل یا ریک جہاں پہ آپ کو بچت آفرز نظر آ رہے ہوتے ہیں انفیکٹ ہم اس کی طرف ویلکم بیک. سیریل 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے آپ کو ہوتا ہے ہمارے کچن کا سیگمنٹ جاری تھا اینڈ ہماری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے جو شو کا سیکنڈ ہاف ہے اس میں ہماری کنورسیشن جو ہے وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہو ہمارے فرسٹ ہاف سے. اور اب ہم تھوڑا سا ہسٹری کے حوالے سے بات کریں گے، میوزیم کی کیا امپورٹنس ہے، سوسائٹی میں کیا رول ہے، اس کے بارے میں بھی ہم ضرور بات کریں گے. اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آئی تھنک جتنا امپورٹنٹ اور جتنا کلوز ہم ہوں گے اپنی ہسٹری کے ساتھ اتنا ہی زیادہ ہم اپنے پریزنٹ کو اور فیوچر کو امپروو کر پائیں گے. فیصل آباد شہر کی بہت ہی رچ ہسٹری ہے اور بڑی مزیدار کہانیاں یہاں پر ہوئی ہیں. اور آئی تھنک آج کی ہماری جو جنریشن ہے جہاں پر ہمیں پوری دنیا کی ڈفرینٹ سوسائٹیز کے بارے میں تو پتہ ہے، اپنے ہی شہر کے بارے میں شاید ہمیں اتنا نہیں پتہ ہے. تو آج ہماری کوشش ہوگی کہ اسی حوالے سے بات کریں، اور بہت ہی خاص مہمان ہمیں اس ڈسکشن میں آج جوائن کر رہے ہیں. تو میں جلدی سے آپ کا پہلے انٹروڈکشن کرا دیتی ہوں. تو جی ہمارے ساتھ ڈاکٹر زاہد اقبال صاحب موجود ہیں جو کہ ڈائریکٹر فیصل آباد آرٹس کاؤنسل کے. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ آج ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ساتھ ہی ساتھ میاں عتیق احمد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ڈائریکٹر لائل پور میوزیم فیصل آباد ہیں. آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا آج ہمیں جوائن کرنے کے لیے. جس طرح سے میں نے کہا کہ فیصل آباد شہر کی بڑی رچ اور مزیدار سی ہسٹری ہے، تو زاہد اقبال صاحب آپ کے ساتھ ڈسکشن کو شروع کرتے ہیں. اگر ہم لائل پور میوزیم کے حوالے سے بات کریں، اگر بریفلی آپ اس کے بارے میں بتائیں ہمیں اور اس کی کیا امپورٹنس ہے ہماری سوسائٹی کے اندر. لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس کوشچن کی طرف آئیں، یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ اوور آل ہسٹری کی کیا امپورٹنس ہوتی ہے کسی بھی شہر کے پریزنٹ اور فیوچر کے اندر، بریفلی. جی ہاں بالکل. کسی شہر کی ہسٹری سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، نہ کہ صرف ان لوگوں کے جاننے کے لیے جو اس شہر میں رہتے ہیں، ان کی اپنی پہچان ہے، وہ کہاں سے آئے، کیسے آئے،
اور یہاں پہ اب تک کیسے پہنچے، وہ سارا ایک لمبا سفر، اس کو جاننا، اس کو پہچاننا ضروری ہوتا ہے. اور یہ وہ آپ کی اہمیت ہے جو دنیا کے سامنے آپ پیش کر کے ہی اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں کہ آپ کا کلچر کیا ہے، آپ کی تہذیب کیا ہے، آپ کس نہج کے لوگ ہیں، آپ کی شخصیت کیا ہے. اوورآل آپ کی ہسٹری ہی آپ کی ایک پہچان ہوتی ہے. باہر کی دنیا میں ایک تشنگی رہتی ہے، وہ اس کو جاننا چاہتے ہیں آپ کے بارے میں. انسان شروع ہی سے بنیادی طور کے اوپر کھوج میں رہتا ہے، ہمیشہ اس کا دماغ کام کرتا رہتا ہے، وہ جاننے کی صلاحیت رکھتا ہے. اسی طریقے سے جو دوسرے انسان ہیں وہ دوسرے انسانوں کو جاننے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اپنی ہسٹری کو پیش کرنے کے اس سے اور کیا بہتر مواقع ہو سکتے ہیں کہ آپ ان ہسٹری کو پرزرو کر لیں، اور دنیا جو جاننا چاہتی ہے ان کے ساتھ ثبوت کے ساتھ بات کریں، ایویڈنس کے ساتھ بات کریں. یہی آپ کو وہ جو آپ کی اصل پہچان ہے وہ دیتا ہے. اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہر چیز ہی ہمارے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہے، کیونکہ لوگوں کے سامنے جو تاریخ ہم نے رکھنی ہے وہ اس چیز کی گواہی دے گی کہ ہم کتنے عظیم تھے، ہم لوگ کس قسم کے قوم ہیں. تو وہ آپ کی موجودہ حالات میں، وہ آپ کی عزت میں، آپ کی عزت نفس میں، آپ کی سیلف اسٹیم میں سب سے بڑا کردار ادا کرتی ہے. بالکل. اینڈ آف کورس کیونکہ میاں عتیق احمد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ڈائریکٹر ہیں لال پور میوزیم کے. تو آئی تھنک آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی جو کوشچن میں نے پہلے زاہد صاحب سے پوچھا تھا، کیا امپورٹنس ہے لال پور میوزیم کی، اور کس طرح سے ہمارا جو پریزنٹ ہے اور فیوچر ہے اس میں یہ میوزیم کردار ادا کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو لال پور میوزیم ہے یہ بڑی نیو کریشن ہے. 2012 میں ہم نے اس کو بنایا تھا. یہ علاقہ جو کہ جانا جاتا ہے لال پور کے حوالے سے، جو کہ ایک برٹش کالونی تھی، برٹش ایک سٹی تھا. اس کا آپ کو پتہ ہے کہ یونین جیک بنا ہے اس کا سٹی کے اوپر. لیکن جب ہم نے میوزیم بنانا شروع کیا تو اور تاریخ کے اس کے گوشے انویل کیے، ان کو دیکھا ہم نے، تو یہ صدیوں پرانا علاقہ نکلا. اس میں جو قبل مسیح میں جب سکندر اعظم یہاں پہ آتا ہے وہ زمانہ بھی، اور اس کے ایویڈنس بھی ہمیں یہاں پہ ملتے ہیں. پھر اس سے پہلے سکندر اعظم سے پہلے جو مقامی سلطنتیں تھیں اس کی بھی ایویڈنس ہمیں ملتے ہیں. لیکن ہم نے چونکہ اس کو سٹارٹ لوگوں کے لیے، کیونکہ پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے تو اس کا نام بھی لال پور رکھا، کیونکہ جب یہ فیصل آباد اس کا نام چینج کیا گیا تو لوگوں میں یہ تھا کہ جی اس کا کوئی لال پور کا نام زندہ رہے. تو میوزیم سے بہتر جگہ کوئی نہیں ہو سکتی کہ لوگوں کو نام. اگر ہم لال پور کی جیسے بات کرتے ہیں تو کیا لال پور سے پہلے بھی کوئی نام دیا گیا تھا اس علاقے کو؟ اس میں تقریباً 200 کے قریب قصبے تھے، تو یقینی طور پہ ان قصبوں کے نام ہوں گے جو آپ کو. لیکن پہلی دفعہ ایک دفعہ جو اس پورے علاقے کو نام دیا گیا وہ لال پور بیسیکلی اس کے بارے میں بتاتا چلوں کہ مغلوں کے زمانے میں، اکبر کے زمانے میں اس کی مختلف ڈویژنز کی گئی تھیں کہ 2 دریاؤں کے درمیان دوابے کے درمیان 3 حصے، ان میں سے جو ٹاپ ہے وہ بار ہوگی. تو اس بار کا نام تھا ساندل بار، جو ایک عرصہ سے چلی آ رہی تھی. ساندل بار جو تھی ایک مقامی بندہ تھا ساندل، اس کے نام سے تھا. اور ایک جنگل تھا، اریگیشن یہاں پہ کم تھی، اور لوگ کھیتی باڑی نہیں کرتے تھے بلکہ جانور پالتے تھے، اس سے پھر گھی کرتے تھے. پوری بستیاں تھیں یہاں پہ. تقریباً جب برٹشرز نے اس کا جنگل صاف کیا تھا تو اس کی 225 آبادیوں کے نشان یہاں پہ ملتے ہیں. 225 آبادیاں تھیں جو پنڈی بٹیاں سے لے کے یا جو ساندل بار کا علاقہ ہے اس کے اندر. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آبادیاں تھیں مغلوں کے زمانے میں. پھر جب ہم مزید اس کو ڈیپ ڈاؤن ڈگنگ کی ہم نے تو پتہ چلا کہ یہ تو آپ کا جو لاری اڈا ہے اس کے نیچے ایک بہت بڑا شہر ہے جو ہندو شاہیہ پیریڈ سے تعلق رکھتا ہے، 2nd سینچری AD، یعنی کہ 2ری صدی بعد از مسیح. یہ ہمیں اس کے نیچے ایک 2 کلومیٹر کا کہہ لیں کہ سرکمفرنس میں ہمیں شہر ملتا ہے. اچھا، اگر آپ شور کوٹ کی طرف جائیں تو یہ ایک ہیڈ کوارٹر تھا صوبائی سلطنت کا جو اس علاقے میں ایگزسٹ کرتی تھی. لیکن یہ گوشے رہے خفیہ رہے، کیونکہ اگر کتھا ویدا کو دیکھیں تو وہ بھی فیصل آباد کی پیداوار. اگر اشوک کی جو وزیر اعظم ہے چانکیہ، اس کا تعلق بھی اسی علاقے سے تھا. جین بھی یہاں پہ تھے، ہندوز بھی یہاں پہ تھے، پھر مسلمز بھی آئے، پھر سکھزم کا بھی اسی علاقے سے جنم.
مطلب اگر دیکھیں تو آئیڈیاز، تھاٹس اور موومنٹ جو کسی علاقے میں ہوتے ہیں ان سب کو ہم نے پھر لال پور میوزیم میں اکٹھا کر دیا. اور میں یہی کہوں گا یہاں کے جو لوگ ہیں کہ وہ آئیں اور دیکھیں کہ یہاں پہ ود دی پیسج آف ٹائم کیا کیا چیزیں گرو ہوئی ہیں اس حوالے سے، تاریخ کے حوالے سے. کیونکہ آپ کو دو قسم کی کہانیاں ملیں گی. ایک ملیں گی دیومالائی کہانیاں کہ آپ ایک کہہ لیں کہ ایک جن کی اور ایک پری کی اور ایک بھوت کی کہانی، تو وہ مختلف وقتوں میں یہاں پہ ہوئی. پھر قصے کہانیاں آگے، جیسے یہاں پہ دو سٹوریز بڑی امپورٹنٹ ہیں، ایک ہیر رانجھا کی، ایک مرزا جٹ کی. تو یہ قصے وہ اس علاقے سے، ساندل بار کے علاقے سے ہیں. جڑا والا سے تو ہو گئے مرزا، اور جھنگ کے علاقے سے ہو گئی ہیر، اور رانجھا ہو گیا سرگوزے کا. تو لیکن یہ سٹوریز تو یہاں پہ ڈیولپ ہوئی. پھر ان کے قصے لکھنے والے، تو ان کو بھی ہم نے جگہ دی وہاں پہ. لیکن لوگ یہ شاید نہیں جانتے اس حوالے سے کہ اللہ کے ایک نبی کا گزر اور بسر جمرہ کے علاقے، مطلب ایک کہہ لیں یہ جو آرکیولوجیکل ایویڈنس ہے، گزر اور بسر ہوا ہے یہاں پہ. اور ان کا نام حضرت ذوالقرنین علیہ السلام ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے مشرق اور مغرب تک ایک سلطنت عطا فرمائی تھی. تو اب یہ وہ مخفی گوشے ہیں جو ہم نے میوزیم میں رکھ دی ہیں. پھر یہاں پہ ایک پیغمبر کا آنا اور ان کے آنے کا مقصد وہ ہم لوگوں تک ان باتوں کو اگر اس پوائنٹ آف ویو سے بھی لوگوں کو ہم بتاتے ہیں. اس کے بعد پھر جب یہ نیچے جب ہم لوکل ہسٹری، دو پورشن ہیں اس کے، ڈاؤن سٹیئر اینڈ اپ سٹیئرز، تو نیچے تو ہم یہ بتا دیتے ہیں کہ جی یہاں پہ ہے کیا. پہلے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اور کیا کیا چیزیں میوزیم میں آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں، بیکاز بہت ہی انٹرسٹنگ، آئی تھنک ایز اے فیصل آبادی بہت اچھا لگتا ہے سن کر کہ کس طرح سے ہمارا جو آج شہر موجود ہے جس میں ہم رہتے ہیں اور اتنا ڈیولپ ہو چکا ہے بہت حد تک. اگر ہم دیکھیں چاہے وہ ہم شاپنگ مالز کے حوالے سے بات کریں تو ایک کمپلیٹلی ڈفرینٹ امیج ہے. جس طرح سے آپ نے بتایا کہ ساندل بار سے یہ سفر شروع ہوا جس میں اس سے پہلے بھی آبادیاں موجود تھیں. تو یہ بڑی ہی انٹرسٹنگ آئی تھنک ہسٹری ہے. اگر ہم بات کریں زاہد اقبال صاحب ہسٹری کو لے کر، جس طرح سے پہلے بھی میں آپ سے پوچھ رہی تھی کہ پریزنٹ اور فیوچر پر کیا اس کا امپیکٹ ہوتا ہے، آرٹس کا کتنا امپورٹنٹ رول رہا ہے فیصل آباد شہر کی ہسٹری کے اندر، اور اگر ہم اس کو آج سے کنیکٹ کریں تو کیا کوئی اس طرح کے ایریاز بھی موجود ہیں جہاں جو ہسٹوریکلی بھی بہت امپورٹنٹ ہیں آرٹس کو لے کر؟ جی ہاں بالکل. فیصل آباد کی جو پوری ہسٹری ہے اس میں آرٹ کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پہ اس کی ہسٹری بڑی رچ ہے، آرٹ ڈومینیٹ رہا وہاں پہ. اتنے آرٹسٹکلی رچ لوگ تھے یہاں پہ کہ اسپیشلی اگر ہم بات کریں چنیوٹ، ہمارے ڈویژن کا جو شہر ہے چنیوٹ، تو چنیوٹ اگر جتنا پیچھے چلتے جائیں گے چنیوٹ کی ہسٹری اتنی ہی ہمیں ڈیپ روٹس ملیں گے کہ یہاں پہ فرنیچر بنانے والے کاریگر اور لکڑی کا کام کرنے والے جو بلڈنگز میں مغل دور یا اس سے پہلے بھی ہمیں جو آثار ملتے ہیں اس میں جو ہے یہیں سے کاریگر جو ہے موو ہوتے تھے اور لکڑی کے کام کے ماہر مانے جاتے تھے. آج کی بات کریں تو آج کے شاید لوگوں کے نالج میں یہ بات نہیں ہو کہ چنیوٹ سے بننے والا فرنیچر آج یہاں سے ایکسپورٹ ہوتا ہے، پھر ہم اس کو امپورٹ کرتے ہیں. ان کاریگروں کو بھی یہاں سے ایکسپورٹ کیا جاتا ہے. بہت سارے ڈیفرنٹ پہلو ہیں اس کو دیکھنے کے لیے. تو یہ جو کارونگ کا آرٹ ہے اس میں ہمارا چنیوٹ پوری دنیا میں ایک یکتا مقام ہے. بالکل بڑا ہی یونیک آرٹ ورک ہے. ہمارے پاس جو ٹیبل پرنٹس کے ہیں آج کل وہ کم ہو گئے ہیں. اس میں کپڑے کی صنعت میں فیصل آباد کا ایک خاص نام ہے، وہ آج کل ہمیں کم دیکھنے کو ملتے ہیں. ڈیجیٹلائز ورلڈ میں داخل ہو گئے ہم لوگ، ابھی ہمارے پاس نئی ٹیکنالوجی آ گئی ہے. مگر اس سے پہلے جو ڈیزائننگ کا کام تھا، جو آرٹ کا کام تھا، جو ہم اپنے کلچر کو مختلف شیپس میں پریزنٹ کرتے تھے کپڑے کے اوپر، جس کو پوری دنیا پسند کرتی تھی، ہم لوگ اس کو پہنتے تھے، اور خاص طور پہ ہمارے نیبرنگ کنٹری اور پوری دنیا میں یہاں سے ہی کپڑا منگوایا جاتا تھا. اس کے اوپر جو بھی کلچرل ہیریٹیج کو امپرنٹ کر کے یہیں سے کیا جاتا تھا. تو ہم یہ کیسے بھول سکتے ہیں کہ اسی ریجن سے آرٹ نے بڑے پیمانے پہ جنم لیا. وہ ایک علیحدہ سے بدقسمتی رہی کہ اس میں اتنی ترویج نہ ہو سکی، کیونکہ یہاں پہ پیدا ہونے والا آرٹسٹ یہاں سے موو ہو گیا، شہروں کی طرف چلا گیا، بڑے شہروں کی طرف چلا گیا، کراچی لاہور جیسی شہروں میں یا بڑے شہروں میں موو ہو گیا، مگر پیداوار تو اسی سٹی کی تھی. تو فیصل آباد ریجن نے آرٹ میں اپنا ایک خاص حصہ ڈال رکھا ہے. کیونکہ آپ نے مینشن کیا لاری اڈے کے حوالے سے،
2 किलोमीटर का आपने बताया बड़ा कि शहर था ये। एक स्ट्रेच मौजूद है जहां पर एक पूरा शहर फ्रॉम द पास्ट एग्जिस्ट करता है 2 AD इफ आई एम करेक्ट, जिस तरह आपने मेंशन किया. क्या कभी उसको देखने की कोशिश की गई है, या बिकॉज ऑफ कोर्स मैं जाना नहीं चाहती फोरेंसिक लैंग्वेज की तरफ, लेकिन दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्या कभी देखा गया है वहाँ पर क्या एग्जैक्टली चीज़ें मौजूद हैं, किस तरह के आर्टिफैक्ट्स मौजूद हैं? जी बिल्कुल. जब हम कोई भी इसकी क्रोनोलॉजी डेवलप करते हैं हिस्ट्री की, तो उसमें एक रेलिवेंट क्रोनोलॉजी हम एक फौरी तौर पे हमारी होती है कि जो हमने साइंटिफिक चीज़ें की होती हैं मुख्तलिफ ज़मानों के साथ. जैसे तुलंबा में हमने एक्सकवेशन की तो उसकी एक बिल्कुल chronology बन गई. एक्सकवेशन का एक्सकवेशन जो हम करते हैं, तो उसमें फिर जब हम किसी जगह का पुरानी माउंट का सर्वे करते हैं तो उसमें से हम सर्फेस कलेक्शन देखते हैं. तो ज़ाहिर है वो तलट पलट हुई होती हैं चीज़ें, तो वो सारे स्पेसिमन हमें सरफेस से मिल जाते हैं. तो हम फौरी तौर पे ये कहते हैं कि ये इतना पुराना ये शहर है और इसकी ये अहमियत है. अच्छा, जब हम मज़ीद उसमें इंटरेस्टिंगली जब इंटरेस्ट लेते हैं तो फिर उसकी बाकायदा से एक्सकवेशंस करते हैं. तो फिर हो सकता है कि वो उससे भी कदीम जो है वो चला जाए, उसकी स्ट्रेटेग्राफी कोई डेट फिक्स नहीं है. हाँ, इसमें नहीं और ये होती. कितनी गहराई में मौजूद है, मतलब कितनी डेप्थ में? ये तो अगर आप जनरल बस स्टैंड की तरफ जाएं तो उसकी बैक साइड पे जो एक बहुत बड़े बुजुर्ग का मज़ार है वहाँ पे, तो उसके साथ एक स्कूल है. तो स्कूल के साथ जगह खाली है, तो मैं वो सर्वे कर रहा था, मैंने वहाँ पे देखा तो अभी भी पॉट शर्ट्स और इस किस्म की चीज़ें वहाँ से मिलती हैं. तो आई पिक्ड अप सम स्पेसिमेंस एंड उनको फिर मैंने देखा, तो मैंने कहा ये हिंदू शाही की बहुत बड़ी एक कॉलोनी है. फिर एक ब्रिटिश जब इन्होंने किया था तो ये रिपोर्ट्स बनाते थे. जब उन्होंने जंगल साफ किया तो उस रिपोर्ट में ये लिखा है कि इसमें 225 माउंट्स हमें बार के अंदर मिले. मीन्स के जो प्रेजेंट हैबिटेशन है उससे पहले भी यहाँ पे हैबिटेशन थी, जो विद द पैसेज ऑफ टाइम ख़त्म होती रही और फिर नई बस्तियाँ, फिर नई बस्तियाँ, क्योंकि दरिया के नज़दीक तो इरिगेशन होती है वहाँ पे. लेकिन यहाँ पे चूँकि नोमैड्स प्लस मैं तो वैसे इस टर्म को नहीं मानता, ब्रिटिशर्स ने इनको जांगलीज कहा था. मैं कहता हूँ वो बकायदा बिजनेसमैन थे. उनके क्या मतलब था उनका जांगलीज? जो मतलब वो जो लोग बाहर में रहने वाले थे उनको जांगलीज कहते थे. और अभी आप उनके म्यूजियम में आए तो देखें कि उन्हें स्कूल फॉर जांगलीज लिखा हुआ, मतलब ये जांगली लोकल कम्युनिटी जो है. हालांकि उनके 3 प्रोफेशन बड़े इंपॉर्टेंट होते थे. एक वो बकरियां, भेड़ बकरियां थी, पालते थे, ऊंट पालते थे, और वो सारा यहाँ से जो दूध, गोश्त और मक्खन और घी, ये इनकी प्रोडक्ट होती थी. अच्छे खासे अमीर लोग होते थे, पीलूम खाते थे, बहादुर थे. सिर्फ ये था कि जो ऑक्सफोर्ड की एजुकेशन जो ब्रिटिशर्स लेके आए थे वो इनके पास नहीं थी. इंडिजिनस एजुकेशन के मरकज हर जगह पे हर वक्त के साथ रहे थे, और आर्किटेक्चर भी यहाँ पे था. यहाँ के नोमैड्स अगर यूरोप जा सकते हैं कबल मसीह में, इसका मतलब यह है कि उनकी कार्टोग्राफी, उनका वो सारा इल्म उनको आता होगा, सितारों का इल्म आता होगा. वो इल्म तो इंडिजिनस इल्म तो होते थे. लेकिन जब हम म्यूजियम्स की बात करते हैं और ख़ास करके लायलपुर म्यूजियम की बात करते हैं या लायलपुर म्यूजियम में मज़ीद म्यूजियम्स की बात करते हैं, तो जैसे आपने आर्ट एंड कल्चर की ज़ात साहब ने बताया, म्यूज़िक के हवाले से या रिदम के हवाले से नुसरत फ़तेह अली का म्यूज़ियम यहाँ पे होना चाहिए. ठीक है जी. टेक्सटाइल का म्यूज़ियम होना चाहिए, सिख हिस्ट्री एंड हेरिटेज का होना चाहिए, क्योंकि किसी भी शहर में म्यूज़ियम्स जितने ज़्यादा होंगे लोग उतने ही एस्पेक्ट को स्टडी कर सकेंगे. 3 किस्म के दौर गुजरे हैं म्यूज़ियम्स में. जब ये स्टार्ट हुआ था तो कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटीज़ थी, और वही कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटीज़ फिर बनी थी इंसाइक्लोपीडियाज़. अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा जी अब इंसाइक्लोपीडिया तो बन गया, अब क्या करें. उन्होंने कहा कि चलें इसके ना म्यूज़ियम बनाते हैं. तो म्यूज़ियम्स क्या हैं, फाइन आर्ट्स की जो गॉडेसेस हैं, 9 गॉडेसेस ऑफ फाइन आर्ट्स, म्यूज़ियम्स उसको कहते हैं. तो उससे म्यूज़ियम बन गया. शोकेसेस में चीज़ें रख दी गई, लेबलिंग लगा दी गई. अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि जी इंफोटेनमेंट, इंफॉर्मेशन भी ले लें,
پھر انہوں نے کہا کہ صرف انفارمیشن نہیں، پھر ایجوکیٹ بھی کریں. تو پچھلے سال تک 2022 تک کا انفو ایجوٹینمنٹ ہے. اب پھر نیکسٹ جو ہماری انٹرنیشنل کونسل آف میوزیمز کی آ رہی ہے کانفرنس، اس میں یہ پھر ڈسکس ہوگا. لیکن ایز اے میوزیولوجسٹ جو میری ریسرچ ہے اس میں میں نے یہ دیکھا، بلکہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہوگی کہ قرآن پاک میں اس سبجیکٹ کو بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا گیا ہے کہ جی جو میوزیم یہ کیسے افیکٹو ہو سکتے ہیں لوگوں کے لیے، مثلا سوسائٹی میں اس کا کیا رول ہو سکتا ہے. تو جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا تھا تو یہ سارے لوگ جانتے ہیں اس بات کو کہ ان کو ایک تابوت دیا گیا تھا، ایک باکس دیا گیا تھا جس کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے. باکس کے اندر ریلکس تھے. ریلکس اس لیے تھے کہ وہ جنت کے پتھر تھے یا کچھ بھی تھا، وہ تو جس کے اوپر بہت بڑی فلمیں بھی، ریڈرز آف دا لاسٹ آرک فلم بنی ہے، وہ بنی. تو بخت نصر نے بھی اس کو چرایا تھا وہاں سے، اور اس میں انبیاء کے ورثہ بھی آدم کے بعد آتے رہے تھے. تو ہے تو یہ ایکسائٹنگ اینڈ انٹرسٹنگ سٹوریز ہوتی ہیں. تو آدم کو پہلا گفٹ یہ دیا گیا تھا کہ یاد رکھنا کہ تم کون ہو، کہاں سے جا رہے ہو اور کہاں تم نے پھر واپس آنے. بالکل. جب بریک سے واپس آئیں گے تو کچھ اور. ویلکم بیک. سیریز 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ آف کورس ہماری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے اس بات پر کہ آپ لوگوں کی ہیلتھ کے حوالے سے ضرور بات کریں، اور چاہے باقی زندگی میں جو مرضی ہوتا رہے اور جتنی مرضی ہماری مصروفیات ہوں، ہم اپنے لیے ضرور وقت نکالیں اور پرائیورٹائز کریں اپنی ہیلتھ کو. اور آئی تھنک ہم سب کی ایک ہیبٹ ہے کہ جب بھی ہم فارغ ہوتے ہیں یا ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم کہیں پر نکل آتا ہے یا بہت زیادہ مصروفیت ہوتی ہے تو اسنیک کرنے کا ضرور دل کرتا ہے. بٹ یوزلی اسنیک کے ٹائم پر ہم کوئی ہیلدی چیز کھانے کی بجائے ہم ہمیشہ انہیلدی چیزوں کی طرف جاتے ہیں. اور مجھے پرسنلی میٹھا بہت پسند ہے، لیکن ہمیشہ انہیلدی میٹھا ہی آپ کے پاس اویلیبل ہوتا ہے. اسی وجہ سے آج میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم موئز گڑ کے حوالے سے بات کریں، جو کہ 100% پیور اینڈ نیچرل گنے کے رس سے تیار کیا جاتا ہے، 100% آرگینک ہے. ساتھ ہی ساتھ موئز گڑ بنانے والوں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ہائیجین خاص خیال رکھا گیا ہے ٹو میک شیور کہ آپ لوگوں تک جو پروڈکٹ پہنچ رہا ہے وہ ہائیجین کے لحاظ سے آپ لوگوں کی ہیلتھ کے لیے بہت اچھا. اور آئی تھنک مجھے پرسنلی بھی یہ بہت امپورٹنٹ لگتا ہے کہ جب بھی آپ اسکول میں ہوتے ہیں یا پڑھائی کر رہے ہیں، کہیں پہ گھر پر آپ نہیں ہیں، جاب کے اوپر ہیں، جس طرح سے بھی آپ اگر گھر پر نہیں ہیں تو آئی تھنک ہمیشہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو کیا اسنیک اگر آپ کرنے بھی لگے ہیں تو آپ کہیں نہ کہیں ہاتھ آپ کے گندے ہیں یا جرمز آپ کے ہاتھوں پہ لگے ہوئے ہیں. تو یہ بڑی کنسرن ہوتی ہیں، اسپیشلی بچوں کے ساتھ یہ بہت زیادہ کنسرن ہوتی ہے. لیکن اگر میں موئز گڑ کے حوالے سے بات کروں تو اس کی بہت ہی ہائیجینک پیکیجنگ ہے، جس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کہیں پر بھی ہیں، گھر پر نہیں بھی ہیں، پڑھائی کر رہے ہیں، دوست کے ساتھ ہیں، اگر آپ آفس کے اندر ہیں، ٹریول کر رہے ہیں، یا پھر فیملی گیدرنگ میں ہے جہاں پہ بہت سارے لوگ موجود ہیں اور بڑی مشکل سے آپ کے ہاتھ میں ایک موئز گڑ آ ہی گیا ہے، تو آپ اتنی ہائیجینک پیکیجنگ ہے، آپ جلدی سے اس کو کھا سکتے ہیں، ایز اے اسنیک آپ یوز کر سکتے ہیں. اور کھانے کے بعد بھی بہت سارے لوگوں کو میٹھا بہت اچھا لگتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم چائے کی بھی بات کریں، چائے کے بعد بھی بہت دل کرتا ہے کہ جلدی سے ہم جو ہے کوئی نہ کوئی اسنیک ضرور کریں، اور اس وقت پر موئز گڑ ضرور کام آتا ہے. موئز گڑ کے 5 فلیورز ایکچولی میں اویلیبل ہیں، اور آپ کی مرضی آپ کو کون سا پسند ہے، جس طرح سے اوریجنل، سونف، کوکونٹ، جنجر اینڈ اورنج پیل. اسی کے ساتھ اگر میں بات کروں ہیلتھ بینیفٹس کے حوالے سے تو موئز گڑ سے آپ کو لانگ لاسٹنگ انرجی بھی ملتی ہے، ڈائجیشن بھی آپ کا امپروو ہوتا ہے، امیونٹی بھی بوسٹ ہوتی ہے، اینڈ اینٹی آکسیڈنٹ پراپرٹیز بھی اس کے اندر موجود ہیں. اگر ہم فلیورز کی بات کرتے ہیں تو 5 فلیورز کا مطلب ہے کہ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ کو کون سے فلیور اچھے لگتے ہیں. اور میرا پرسنل فیوریٹ اورنج پیل ہے، مجھے سٹرسی فلیورز بہت پسند ہیں. بٹ آف کورس ہمارے جو زیادہ تر گیسٹ رہے ہیں ان کو سونف فلیور بہت اچھا لگتا ہے، اور اوریجنل فلیور ایک بہت ہی فیوریٹ رہا ہے بہت سارے لوگوں کا. جس طرح میں نے کہا کہ اسنیک کے لیے آپ کے پاس آپشنز بہت سارے اویلیبل ہوتے ہیں، بٹ ہیلدی اسنیک آپشنز آئی تھنک آج بھی ہمارے پاس بہت کم اویلیبل ہیں، جہاں پر آپ کو نہ صرف ہائیجین کا آپ کے لیے خیال رکھا گیا ہو، بلکہ ساتھ ہی ساتھ آپ کے پاس یہ بھی آپشن اویلیبل ہو کہ آپ فلیورز بھی چوز کر سکتے ہیں. اور میٹھے کی آپ کی جو کریونگ ہے، کیونکہ مجھے پرسنلی میٹھا بہت پسند ہے اور بہت دل کرتا ہے، چائے کے بعد بہت دل کر رہا ہوتا ہے. کئی دفعہ اگر آپ فیملی کی گیدرنگ میں ہیں، کچھ آپ نے بھی کھانا کھایا ہے، فوراً کھانے کے بعد بڑا دل کر پڑتا ہے آپ کا کئی دفعہ میٹھا کھانے کا. اور یوزلی بہت ہی جیسے
جیسے میں نے کہا کہ ہمارے پاس ہیلدی آلٹرنیٹیوز بہت کم ہوتے ہیں، اسی لیے موئز گڑ کسی بھی وقت کہیں پر بھی آپ بڑے آرام سے کوئکلی اسنیک کے لیے یوز کر سکتے ہیں. ہمیں جلدی سے ہمارے جو گیسٹ ہیں ان کو بھی موئز گڑ آفر کر دیتی بیکاز آلریڈی تقریباً جو ہے جب دن کا یہ وقت ہونے لگتا ہے تو آئی تھنک ہم سب تھوڑے تھوڑے تھکنا شروع ہو جاتے ہیں. ہاں تو اس سے پہلے کہ ہمارے جو آگے کے ڈسکشن ہم سے آگے بڑھائیں، اگر آپ کوئی ایک فلیور چوز کر لیں اور پھر زاہد اقبال صاحب کو بھی آگے پاس آن کر دیں. اچھا جی، اور مجھے یہ بھی بتا دیں کہ کون سے فلیورز آپ لوگوں نے چوز کیا. جنجر آپ نے کون سا؟ کوکونٹ. کوکونٹ. اچھا کوکونٹ میرا بھی پرسنل فیوریٹ ہے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اینڈ آف کورس آپ کو پتا ہے کہ کوکونٹ کے ساتھ بہت سارے مزے کے جو ہے وہ بینیفٹس بھی جڑے ہوتے ہیں اسپیشلی ہیلتھ کو لے کر. لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنے اسنیک کو انجوائے کر سکیں، ہمیں اپنے ڈسکشن جو کہ بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، آئی تھنک بہت ساری انفارمیشن ابھی بھی باقی ہے جو میں چاہتی ہوں آپ لوگوں تک ہم پہنچا سکتے ہوں. زاہد اقبال صاحب آپ مجھے بتا دیں کہ رمضان کا مہینہ بہت ہی قریب ہے. آرٹس کاؤنسل ہمیشہ بڑی ہی امپورٹنٹ چیزوں کا حصہ رہتا ہے. رمضان سے زیادہ امپورٹنٹ اور کیا چیز ہو سکتی ہے اس وقت؟ تو بتائیں جی آرٹس کاؤنسل کس طرح سے اس ماہ کو. بالکل جی، ہم نے الحمدللہ رمضان کی پوری تیاری کر رکھی ہے اور فرسٹ رمضان فرائیڈے کی اس کے آمد کے لیے ہم نے ایک محفل سما کا بندوبست کیا ہوا ہے. انشاءاللہ اللہ کے پاک نام سے ہم اس کا استقبال کریں گے اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ رمضان میں آپ کو جو ہے وہ دل افروز قسم کا سما آپ کو پیش کر سکیں. اور آرٹس کاؤنسل رمضان کے حوالے سے پروگرام ترتیب دے چکا ہوا ہے. انشاءاللہ آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجئے اور آپ کو پورے رمضان کا پلان اس پہ مل جائے گا. اچھا، اور آپ نے مجھے بتایا تھا کہ ایک حمد بھی ہے جو آپ نے خود لکھی ہے. جی اللہ کا اگر آپ جلدی سے ہماری آڈینس کو. جی بالکل، میں آپ کو سنا دیتا ہوں. اور یہ خاص طور پہ بالکل تازہ اور نئی حمد ہم نے رمضان کے حوالے سے لکھ دی. ابتدا روشنی انتہا روشنی، ابتدا روشنی انتہا روشنی، تو سراسر ہے میرے خدا روشنی. کتنے ظلمت قدوں میں بھٹکتی رہی، صاف شفاف ایک پارسا روشنی. ایسا کوئی دکھائی نہیں دے سکا، ایسا کوئی دکھائی نہیں دے سکا جس کے چہرے پہ ہو بے ریا روشنی. اور زندگی کی مسافت میں ملتی رہی، زندگی کی مسافت میں ملتی رہی اجنبی روشنی، آشنا روشنی. اور کوچے کوچے سے آتی ہے ایک ہی صدا، اے خدا روشنی، اے خدا روشنی. اور دل جلانے میں تاخیر کی ہے بہت، دل جلانے میں تاخیر کی ہے بہت، ورنہ مجھ میں تھی بے انتہا روشنی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. سو بیوٹیفلی سیڈ. اور جہاں پر رمضان کا مہینہ بہت قریب آ چکا ہے، آئی تھنک ہم سب کوشش کر رہے ہیں کہ نہ صرف بہتر مسلمان بن سکیں اس ماہ میں بٹ بہتر انسان بھی بن سکیں. اور جہاں پر بھی بڑے خوبصورت الفاظ میں آئی تھنک آپ نے بیان کیا، جہاں پر بھی ہو سکتا ہے کوشش کریں نہ صرف اپنا سوچیں، دوسروں کا بھی ضرور سوچیں. اور اس اسپرٹ کو دل میں لے کے کہ ہم نے اپنے مذہب سے، اپنے اللہ تعالیٰ سے قریب ہونا ہے اس مہینے کے اندر، اور ہمارے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق سے بھی نزدیک ہونا ہے. جہاں پر ہو سکے چھوٹے چھوٹے ایکٹس آف کائنڈنس ہمیں ضرور کرتے رہنا ہے. اور آف کورس میں چاہتی ہوں کہ ہمارے جو دوسرے گیسٹ ہیں میاں عتیق احمد صاحب، اگر آپ بھی رمضان کے حوالے سے کچھ کہنا چاہتے ہیں، میوزیم کے حوالے سے کچھ بتانا چاہتے ہیں تو ضرور بتائیں. زاہد صاحب کی اس حمد سے آگے میں اس بات کو بڑھاؤں گا کہ میوزیم کا جو رول ہے وہ اپنے رب کے حوالے سے وہ کیا ہے. جیسے میں نے آدم کی بات بتائی کہ ان کو تابوت دیا گیا، تو اس کو تابوت سکینہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ سکون قلب کے لیے. کس چیز کا سکون قلب؟ اگر آپ دیکھیں تو یہ دنیا جو ہے، یہ ہماری کائنات جو ہے، یہ وقت میں قید ہے. اور جو ہمارے پاس الستو بربکم جب ارواح کا مساق ہوتا ہے، وہ بھی وقت سے باہر ہے، جو ہم نہیں جانتے کہ وہ کب ہوا. اور یوم حساب اس کے بارے میں بھی ہم نہیں جانتے ہوگا صحیح. وہ جو سکون قلب ہے کہ یوم حساب ہوگا، ہم وعدہ کر کے ہیں اور ہم نے اس وعدے کا حساب دینا ہے، اس کے اندر جب وقت میں قید کیا گیا، اس کے اندر پھر جو کہانیاں جنم ہوئی وہ میوزیمز کا حصہ بنتی ہیں. تو بیسیکلی تو ہم وہ کام کرتے ہیں کہ وہ لوگ اگر جو بندہ میوزیم کا وزٹ کرتا ہے اگر اس کے دل کو سکون نہیں آتا تو پھر میوزیم کو دکھانے کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا. ہمارا بھی میسج وہی ہوتا ہے کہ اس رمضان میں لوگ آئیں، دیکھیں ہم دیومالائی کہانیاں ان پہ بلیور تو ہے کہ وہ ہے ایگزسٹ کرتی ہیں، لیکن ہم ان کو
जेन्युइन स्टोरीज जो है वो बताएंगे। बिल्कुल, और आई रियली होप कि रमज़ान का महीना हम सब के लिए बरकतें और रहमतें लेकर आएगा। और बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आज में ज्वाइन करने के लिए, हमारे लिए, हमारी ऑडियंस के लिए वक्त निकालने के लिए। आज प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।